بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد كما ينبغي لعظيم عطائك وجودك وكرمك ومنك. يا ربي يا ربي يا ربي اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العظم الكسير أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزرير. أسألك بمعاقد العز من عرشك وبمفاتيح الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني. وہ تین دعائیں جو ہمارے معمولات میں شامل ہیں ان میں سے ایک دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی شروع میں عرض کر دیتا ہوں. یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، اے میرے رب. اللہم یا کبیر یا سمیع یا بصیر، اے اللہ، اے بڑی ذات، اے سب کچھ سننے والی، سب کچھ دیکھنے والی ذات. یا من لا شریک لہ ولا وزیر لہ، اے وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں اور کوئی اس کا مشیر اور وزیر نہیں. ویا خالق الشمس والقمر المنیر، اے سورج کو پیدا کرنے والی ذات اور روشن چاند کو پیدا کرنے والی ذات. ویا عصمت البائس الخائف المستجیر، اور اے وہ ذات جو تباہ حال، خوف میں مبتلا اور پناہ مانگنے والے کے لیے پناہ ہیں. ویا رازق الطفل الصغیر، اے وہ ذات جو چھوٹے بچوں کو روزی دینے والی ہے. ویا جابر العظم الکثیر، اے وہ ذات جو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والی ہے. ادعوک، میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں. دعا البائس الفقیر، ایک تنگ دست محتاج اور فقیر شخص کی طرح. کدعاء المستر الزریر، جیسے وہ بندہ دعا مانگتا ہے جو انتہائی بے قرار، بے چین اور انتہائی لاچار تنگی میں مبتلا ہو. اسألک بمعاقد العز من عرشک، آپ کے عرش کے عزت والے پایوں کو پکڑ کر میں مانگ رہا ہوں. وبمفاتیح الرحمت من کتابک، اور آپ کی کتاب میں جو رحمت کی کنجیاں ہیں، جو رحمت کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اس کا واسطہ دیتا ہوں. اور آپ کے ان 8 ناموں کا واسطہ جو آپ نے سورج کی لوح پر لکھ دیے ہیں. آپ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دیجئے اور میرے غموں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے.
ان تجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت یہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں تازگی کے لیے۔ حارث اعور نے حضرت علی سے یہ نقل کیا ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ الا انہا ستکون فتنہ۔ یہ بات خوب غور سے سن لیں، ان قریب فتنے برپا ہوں گے۔ فتنے سے مراد وہ حالات ہوتے ہیں جس میں بندے کو آزمایا جاتا ہے، اس کے ایمان اور نفاق کا امتحان ہو جاتا ہے، اس کے صبر اور بے صبری کا سب کچھ اس میں پتہ چل جاتا ہے، اور جس طرح بھٹی میں یہ پتہ چل جاتا ہے کتنا کھوٹ ہے اور کتنا اصلی سونا ہے، اسی طرح فتنہ وہ بھٹی ہے جس میں ایمان کا کھوٹ اور ایمان کے اندر جتنا خلوص ہے، خالص ہونا ہے، وہ سب چیز کھل کے سامنے آ جاتی۔ تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان فتنوں کے حالات میں جو اعمال پر، ایمان پر، عقائد پر استقامت اختیار کریں اور صابرین اور مجاہدین میں شامل رہیں تو وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں خالص لوگ ہیں، اور جن کے ان حالات میں قدم ڈگمگا جائیں اور وہ دنیا اور خواہش پرستی کی طرف مائل ہو جائیں تو وہ ان فتنوں کے حالات میں پتہ چل گیا کہ ان کے عمل میں، ایمان میں کتنا کھوٹ شامل ہے۔ تو ہمیں ہر وقت صابر، شاکر اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں، اس کے دین کے لیے مشقت برداشت کرنے والا مجاہد بن کر رہنا ہے۔ تو عنقریب فتنے ہوں گے۔ فقلت ما المخرج یا رسول اللہ، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تو میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ مل مخرج، مخرج کو انگریزی میں ایگزٹ کہتے ہیں، یعنی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ، اگر کسی بند کمرے میں ہو، کسی حال میں، کسی جگہ، تو نکلنے کے راستے کو مخرج کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ قال کتاب اللہ، ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے ذریعے ہی سے ان فتنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ فیہ نبأ ما قبلکم، اس اللہ کی کتاب میں تم سے پہلے تمام لوگوں کی بڑی بڑی خبریں اور قصے اور حکایات موجود، جس کو میں نے عرض کیا تھا تذکیر بایام اللہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے الفاظ مبارکہ کی روشنی میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو پچھلے واقعات، قصص و حکایات ذکر فرمائی، ان سے نصیحت حاصل کرنا۔ تو فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، پہلوں کی بڑی بڑی ان کی خبریں، ان کے واقعات اور آئندہ کی بڑی بڑی پیشین گوئیاں اس میں موجود ہیں۔ وحکم ما بینکم، اور اس وقت یعنی ماضی کے لیے بڑے قصے اور حکایات ہیں عبرت حاصل کرنے کی، اور مستقبل کے لیے بڑی راہیں اور راستے قرآن پاک میں موجود ہیں، اور زمانہ حال میں اس کے اندر بڑی فیصلہ کن باتیں ہیں، کیونکہ اس کی آیات محکمات ہیں، واضح قسم کے احکام موجود ہیں۔ وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، قرآن پاک دو ٹوک اور فیصلہ کن بات کرتا ہے، اس کے اندر مذاق کی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ مذاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اوپر اوپر سے بات کہہ دی اور حقیقت مقصود نہیں ہے، یہ مذاق اور ہزل نہیں ہے۔ قرآن پاک بڑی فیصلہ کن اور دو ٹوک باتیں فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ کلام ہے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس شخص نے بھی، جس سرکش نے بھی اس قرآن کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو مروڑ دیں گے، یعنی اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جو بھی سرکشی از راہ تکبر قرآن پاک سے پہلو تہی کرے گا، اس کی بربادی میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جس نے قرآن پاک کو چھوڑ کر کسی اور جگہ ہدایت تلاش کی اور راستہ تلاش کیا، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ،
یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مضبوط رسی ہے جس کو اللہ نے تھامنے کے لیے لٹکایا ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا جی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جیسے کوئی آدمی سیلاب میں دریا میں گھرا ہوا کسی چٹان پہ کھڑا ہو اور اس کے لیے اوپر سے رسی لٹکا دی جائے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ریسکیو کرنے کے لیے، تو اگر وہ رسی کو پکڑے گا تو سیلاب کی تباہی سے بچے گا، ورنہ وہ ڈوب جائے گا اور غرق ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پرفتن دنیا میں، تاریک دنیا میں قرآن پاک کی صورت میں ہمیں رسی عطا فرما دی، اس کو جو مضبوطی سے تھام لے گا۔ یہ دیکھیں قرآن پاک میں یہ بلاغت میں آپ پڑھیں گے، یہ استعارے ہوتے، استعارے، اور اس کو مثالیں کہتے ہیں کہ ضرب الامثال، اللہ تعالیٰ معنوی چیزوں کو سمجھانے کے لیے حسی چیزوں کی مثال دیتے ہیں۔ حسی چیزیں ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں، تو آنکھوں سے نظر آنے والی کسی چیز کے ذریعے سے مثال دے کر وہ دقیق اور باریک مضمون جو معنوی ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، وہ سمجھا دیتے ہیں۔ تو گویا ایک حسی مثال رسی کے ذریعے سے دے دی گئی کہ جس طرح ایک تاریک دنیا ہے اور آدمی نیچے آگ میں ہے اور پھنسا ہوا ہے، ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں، اگر وہ بچنا چاہتا ہے تو رسی کو مضبوطی سے تھام لے، کوئی اور راستہ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گویا اس دنیا کے اس مقام پر یہ قرآن پاک کی صورت میں ہمیں رسی، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا اس نے گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق حاصل کر لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ تو وہ حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ وہ ذکر الحکیم، یہ ایسا ذکر ہے جو پر حکمت ہے، ہر بات حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی ہے۔ وہ الصراط المستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے میں سیدھے راستے پہ چلوں، اس صراط مستقیم سے مراد دنیا کے راستے نہیں ہے، اس سے مراد ہدایت کا راستہ، روحانیت میں حق و باطل۔ اگر راستے کا پتہ نہ چلے کہ وہ کس طرف جائے تو پھر سیدھا سیدھا قرآن پاک کو کھول لے اور جس طرف قرآن پاک لے کے چل رہا ہے اسی طرف چلتا چلا جائے تو وہ سیدھے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ والذی لا تزیغ به الاہواء ولا تلتبس به الالسنہ، یہی وہ قرآن پاک ہے جس قرآن پاک کو تھامنے والے کی خواہشات کبھی بھٹکتی نہیں، وہ ادھر ادھر بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتا اور زبان التباس کا شکار نہیں ہوتی۔ ولا یشبع منہ العلماء، علماء کبھی بھی قرآن پاک سے سیر نہیں ہوتی۔ اس کی تو حالت یہ ہے کہ جتنا اس کے اندر انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے، غرق ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی طلب، اس کی پیاس، اس کی لذت اور حلاوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، قرآن پاک کی شان یہ ہے اس کو بار بار پڑھنے، بار بار لوٹانے سے یہ پرانا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ایک نئی جدت، ایک نئی لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم، اور اسی کو شاعر مشرق نے کہا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ بات یہ ہے کہ جتنا جو علماء ہیں بار بار اس کے لوٹانے سے، قرات کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے کبھی بھی وہ کیا ہے جی اس سے پرانے نہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات کی توجہ کے لیے یہ دو باتیں عرض کروں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شاگردوں کے حال لکھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو بڑے شاگرد تھے مکہ المکرمہ میں امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ تھے، بڑے کبار تابعین، محدثین، فقہاء اور قراء میں سے تھے۔ امام مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس سے آپ کی تفسیر کو نقل کرنے والے، اور دوسرا آپ نے نام سنا ہوگا حضرت عکرمہ کا، یہ بھی بڑے تابعین میں سے تھے اور بڑے ائمہ تفسیر میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے دوسرے جلیل القدر شاگرد حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے، میرے پاؤں میں کیا ڈال دیتے تھے؟ بیڑیاں ڈال دیتے تھے، اور پھر مجھے قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھایا کر۔ بیڑیاں ڈالنا دیکھیے کیا مطلب اس کا کہ کہیں ادھر ادھر نہ نکلے،
پوری یکسوئی حاصل ہو جائے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا گھٹنے توڑ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے ان فقراء کی شان یوں بیان فرمائی، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو مکمل گھٹنے توڑ کر بیٹھ گئے اللہ کی راہ میں۔ دیکھو ایک آدمی چلتا ہر وقت وہ سیر سپاٹے پہ گھوم رہا ہے، یہ وہ بندہ نہیں جس کو کہتے ہیں یہ گھٹنے توڑ کر بیٹھا ہو۔ گھٹنے توڑ کر بیٹھنا یہ کنایا ہے، استعارہ ہے، یکسوئی کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ وہ کتاب اللہ میں لگا۔ تو حضرت اکرمہ کیا فرماتے ہیں، میرے استاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے اور پھر مجھے قرآن پاک یعنی تفسیر کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم، یہ دو چیزیں ہیں اصول دین۔ اور امام مجاہد کی بات میں نے پہلے بھی سنائی، پھر تازہ کر لیجیے۔ امام مجاہد کہتے ہیں میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس پر پورا قرآن مجید 30 مرتبہ لوٹایا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 30 مرتبہ۔ حفظ اور گردان کے لیے نہیں، یاد رکھیے، قرآن پاک کے معنی اور مطلب سمجھنے کے لیے کتنی مرتبہ لوٹایا؟ 30 مرتبہ۔ 30 مرتبہ ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت امام مجاہد فرماتے 30 مرتبہ قرآن سامنے پیش کیا میں نے، اپنے استاد کو سنایا، جیسے آپ سے کہا جائے کہ آپ ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ شروع سے آخر تک، اس کی تفسیر، اس کے عنوانات آپ سنائیں، پھر دوسری مرتبہ پھر سنائیں، پھر تیسری مرتبہ سنائیں۔ 30 مرتبہ۔ اور 3 مرتبہ حضرت امام مجاہد فرماتے میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ایک ایک آیت پر رک کر 2 سوال ہر آیت پر کیے، یہ آیت کب نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی اور کس کے بارے میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی اور کس کے بارے میں، پورا قرآن پاک 3 مرتبہ ایسے پڑھا ہے۔ اب غور فرمائیے اے حضرات علماء اور طلباء، یہ وہ حضرات تھے جن کو صرف و نحو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صرف و نحو تو ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، ان حضرات کو ادب کی کتب پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ادب تو ان کے گھر کی چیز تھی، عربی ادب میں تو پہلے سے ماہر تھے، تو ان کو مقامات حریری یا ان کو نفحۃ العرب اور اسی طرح شرح جامی تک نحو پڑھنے، صرف و نحو، یہ سب چیزوں سے مستغنی تھے۔ اس کے باوجود آخر قرآن پاک میں وہ کیا شانیں ہیں، اس کے اندر کیا تذکیر ہے، کیا احکام ہے، کیا علوم ہے کہ 30 مرتبہ قرآن پاک حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے پیش کیا، پڑھا، 30 مرتبہ دورے قرآن کیا۔ پھر عرض کرتا ہوں گردان نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی حافظ صاحب، قاری صاحب کے ذہن میں آئے ہاں قرآن پختہ کرنے کے لیے بار بار نہیں، ان حضرات کا یہ طریقہ تھا، اس لیے علم کے سمندر تھے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تھے، اس لیے ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ پوری یکسوئی کے ساتھ ذرا 40 دن کے بعد ہی اس اپنے معیار کو دیکھ لیجئے کہ کیا کیا اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، قرآن پاک کے عجائبات ختم نہیں، اللہ اکبر۔ اس کی ایسی میں انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ کو عرض کروں گا اس کی تفاسیر کیسے لکھی۔ امام طبری رحمہ اللہ نے جو تفسیر طبری لکھی، جو تمام ہماری سلف کی تفسیروں میں ماخذ اور امہات التفسیر میں جس کا ماں کا درجہ اس کو حاصل ہے، تفسیر طبری کو، وہ فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کی تفسیر کے لیے 30,000 اوراق لکھے۔ کتنے؟ 30,000 صفحے، اور پھر میں نے اس کی تلخیص کی، کہ زیادہ طویل ہو جائے گی، وہ تلخیص جو 30,000 صفحوں میں سے کی، ٹھیک ہے جی، وہ تقریباً 30 جلدوں میں چھپی ہوئی۔ کتنی؟ 30 جلدوں میں۔ اور اگر وہ 30,000 چھپتے تو حضرات علماء کا فرمانا ہے، حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر وہی تفسیر ہوتی تو کم از کم 300 جلدوں میں چھپتی۔ کتنی جلدوں میں؟ ایسی تفاسیر بھی موجود ہیں جو 900 جلدوں پر مشتمل، 900 اجزاء پر مشتمل۔ امام صابونی رحمہ اللہ کے متعلق حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تفسیر پر کام کرنے کا
وہ مکمل نہ ہو سکا. سورہ بقرہ کچھ آخر کے اجزاء ہیں فتح العزیز کے نام سے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، امام صابونی نے جب درس دیا تفسیر کا تو پورا 2 سال تک سورہ نوح کا درس دیتے رہے. درس قرآن صرف سورہ نوح کا کتنے سال تک چلتا رہا؟ اندازہ فرمائیے ان کے علم کا. لیکن یاد رکھیے یہ ساری چیزیں جب حاصل ہوتی ہیں جب سب سے پہلے قرآن پاک کے متن اور ظاہر کے ساتھ مناسب. حدیث شریف میں ہے ہر قرآن پاک کی ہر آیت کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. میں کسی موقع پہ تشریح کروں. لکل آیت منہا ظہر و بطن، لیکن یہ بات متفق علیہ ہے، اس کے باطن، اس کی گہرائیوں کی خبر اسے ہوگی جو سب سے پہلے ظاہر کو جانتا ہو. ابھی ہم قرآن پاک کے ظاہر، اس کی عبارت النص، جب تک ہم قرآن پاک کے عبارت النص سے مناسبت پیدا نہیں کریں گے، اشارے اور دلالت کی توقع نہ رکھیں. سب سے پہلے تو کیا ضروری؟ اس کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہوا معمول، آپ اپنے معمولات لازمہ میں یہ بنا لیجیے. جس طرح ہم اپنے جسم کی حیات کے لیے روزانہ ناشتے اور کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی روح کی حیات کے لیے اس کی سب سے بڑی غذا قرآن پاک کی روزانہ آپ اس کا اہتمام رکھیں. جس طرح اگر ناشتہ نہ ملے تو ہم کچھ نہ کچھ کر کے اس کا تدارک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر کسی شخص کو مثال کے طور پر صبح ناشتہ نہیں ملا تو وہ کچھ گھنٹے کے بعد بے چین ہو کر کچھ نہ کچھ کھا لے گا. رات کا کھانا نہیں ملا، کم از کم کوئی کہیں ہوٹل بھی بند ہو گئے، کوئی نہیں تو 2-4 کیلے کہیں سے لے کر کھا لے گا. پیٹ تو بھرنا ہے نا، ورنہ بے چین رہے گا. نہیں تو چنے کھا لے گا، نہیں تو بھٹا لے کر کھا لے گا. ایسے ہی نہیں، مکئی کا کچھ نہ کچھ تو کرے گا. بس یہ کیفیت اگر ہماری روحانیت میں قرآن حکیم کے ساتھ پیدا ہو جائے، اگر ہم اپنا معمول پورا نہ کر سکے، ایک رکوع دو، کچھ نہ کچھ تو کریں اس کے بغیر، تو یاد رکھیے یہ علامت اس بات کی کہ روح زندہ ہے. اور روح کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی اور قرآن پاک کی طلب اس کے اندر موجود ہے. اگر کسی کو ظاہری جسم کے اعتبار سے خوراک کی طلب نہ ہو، ایک وقت کھانے کی طلب نہ ہو، دوسرے وقت کھانے کی طلب نہ ہوتی، تو ہم کہتے ہیں جسم بیمار ہے. اسی طرح اگر کسی کی روح میں کوئی ذکر حکیم کی طلب نہ ہو تو اس کی روح بیمار ہے. روح کو تندرست کر. معمولات لازم یاد رکھیے، ہمیشہ کامیابی صابرین کو حاصل ہوتی، اور صابر بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کی خواہش پر غالب ہو. وہ نفس کی خواہش کے نیچے لگا ہوا نہ ہو. نفس کی حرام خواہشات تو حرام ہیں ہی، اس کی بعض خواہشات اگر حرمت کے درجے میں نہ بھی ہوں لیکن عیوب ضرور ہیں، جیسے کسل اور سستی. نفس سستی کی طرف لے جاتا، چلو چھوڑ دو. یاد رکھیے یہ سستی کسل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل. سستی اور عاجز سے یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. اور آپ نماز کی دعاؤں میں، تحیات کی دعاؤں میں بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے، ان مسنون دعاؤں میں بھی شامل. عجز اور کسل سے پناہ مانگی. کسلان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. میں آپ کی صرف قرآن پاک نہیں، آپ ماشاءاللہ درس نظامی میں ہیں، باقی کتب میں یاد رکھیں، جو بندہ ایک دفعہ اس سے شکست کھاتا نہ اپنے نفس کے، جب اس نے سستی دکھائی اور یہ سست ہو کر بیٹھ گیا اور کوئی وجہ ظاہری بیماری نہیں، صرف سستی ہے، تو پھر جب یہ ایک دفعہ اس سے شکست کھاتا ہے تو اس کی ہمت بن جاتی، بار بار اس کو شکست دیتا رہتا ہے اور یہ بندہ کام کا نہیں بنتا. لیکن جس نے مثال کے طور پر معمول ہے اس کا رات کو 2 رکعت سو کر اس نے 2 رکعت پڑھ کے سونا ہے، طلبہ ہیں صبح نہیں اٹھ سکیں گے، چلو 2 رکعت سوتے وقت قیام اللیل پڑھ کے تہجد کی نیت سے پڑھ. ایک دن سستی دکھا رہے لیکن اس نے زبردستی کی، اور اس زبردستی سے اس کے جسم اور مال کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس کے نفس کو شکست ہو جائے، اس کو آئندہ ہمت نہیں ہوگی. اور جب شکست کھائے گا 2-4 مرتبہ کے بعد، اس لیے کہ یاد رکھیے یہ سفر ہے. یہ کیا جی بلا؟ یہ سفر ہے. جس طرح زندگی کے سفر میں
ظاہری اگر ہم ٹرین یا بس پہ بیٹھے ہوئے سفر طے کر رہے ہوں اور ایک ہی چیز مسلسل نظر آئے، ایک ہی پہاڑ آنکھوں کے سامنے ہے، ایک ہی دکان آنکھوں کے سامنے ہے، ایک ہی دریا آنکھوں کے سامنے ہے، ایک ہی نہر آنکھوں کے سامنے ہے، تو آپ مجھے بتائیے یہ سفر گاڑی کے چلنے کی علامت ہے یا ٹھہرے ہونے کی علامت؟ یہ ٹھہری ہوئی ہے۔ لیکن کبھی دریا، کبھی کھیت، کبھی صحرا، کبھی خشک پہاڑ، کبھی سبز پہاڑ، ٹھیک ہے جی، کبھی آبادی، کبھی ویرانہ، کبھی کچھ، تو یہ علامت کیا ہے کہ یہ گاڑی چل رہی ہے۔ اور یہ چیزیں جلدی جلدی آ رہی تو علامت ہے کہ یہ تیز چل رہی ہے۔ اسی طرح روحانیت میں یاد رکھ، اگر بندہ ایک ہی جگہ ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہے، تو یہ اس کے رکے ہونے کی علامت۔ لیکن اگر کبھی قبض، کبھی بسط، یہ صوفیہ کے اصطلاحات، یعنی کبھی دل کھلا ہوا، دل کر رہا ہے کام کرنے کو، کبھی بجھا ہوا، کبھی دل کر رہا ہے، کبھی بجھا ہوا، یہ علامت ہے کہ یہ چل رہا، یہ علامت ہے کہ یہ کیا جی، یہ چل رہا ہے۔ کبھی سستی، کبھی چستی، کبھی سستی، کبھی چستی۔ اس لیے حضرت حکیم الامت رحم اللہ حضرت کو کسی نے خط لکھا کہ سستی بہت ہے معمولات میں، فرمایا سستی کا علاج چستی، سستی کا علاج چستی۔ بھی ایک آدمی کو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں سستی ہو رہی، تو اگر اس کا علاج بھی کسی 100 دفعہ سے کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو پہلے اصل میں ہی سست ہے۔ کیوں جی؟ اگر کوئی آدمی کہے جی میں کنواں ذرا دور ہے تو میرے وضو کرنے میں سستی ہو رہی، تو علاج بتایا جائے کہ کنویں سے نہ کرو، چلو آبشار سے جا کر وضو کر لو، وہ اس سے بھی 2 کلومیٹر دور ہو، تو علاج ہو جائے گا اس کے۔ یہ بہت بڑا اصول ہے جو حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے دیا کہ سستی کا علاج چستی۔ جب انسان اس بات میں اپنے نفس پر غالب آئے گا اس کے معاملات حل ہو جائیں۔ اس لیے معمولات کی پابندی۔ یہ 2 حضرات کے قصے کو سامنے رکھیں، 30 مرتبہ اور 3 مرتبہ قرآن ایسے پڑھا۔ اس لیے تفسیر کے مطالعہ میں، معمولات میں، دعاؤں میں کبھی بھی آپ اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دیں، بلکہ خود اس کے اوپر سوار رہیں اور سوار رہ کر اس سے کام نکلیں۔ یہ آپ کو اپنے امتحانات کی تیاری میں بھی کام آئے گا اور آگے بھی انشاءاللہ طلب علم کے اس پورے سفر میں یہ چیز آپ کے کام آتی رہے گی۔ وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، قرآن پاک کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔ هُوَ الَّذِي، یہی وہ قرآن پاک ہے، لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا، جنات نے جب قرآن سنا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا۔ یہ تو قرآن ایسی عجیب شان والا ہم نے سنا ہے، سیدھے راستے کی ہدایت کرنے والا ہے۔ ہم نے جیسے ہی سنا ہم اس قرآن پاک پر ایمان لے آئے۔ من قال به صدق، جس نے قرآن پاک کے ذریعے گفتگو کی اس نے سچ بولا۔ ومن عمل به اجر، جس نے قرآن پاک پہ عمل کیا وہی اس کا ثواب اور اجر پائے گا۔ ومن حکم به عدل، جس نے قرآن کے ذریعے سے فیصلے کیے اس نے عدل کو نافذ کر دیا۔ ومن دعا الی ہدی الی صراط مستقیم، جس آدمی نے قرآن کی طرف دعوت دی اسے صراط مستقیم کی ہدایت دے گی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ کو شوق دلانے کے لیے کہ تاکہ ہمارے اندر شوق تازہ ہوتا رہے۔ تازگی مطلوب ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس طرح کھلے میدان میں پرندے کا پر ہوتا ہے اور ہوائیں اس کو کبھی اس طرح الٹتی ہیں کبھی اس طرح الٹتی ہیں، اسی طرح انسان کا دل ہے، کبھی وہ اس طرح الٹ جاتا ہے کبھی اس طرح الٹ جاتا ہے، تو اس کو استقامت دینے کے لیے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے۔ تو انسان کے اندر یہ دونوں احوال آتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے اس طرح ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ تو جب کپڑا پرانا ہو جاتا ہے ہم دھو کر استری کے ذریعے سے اس کو تازہ بالکل نیا کر لیتے ہیں، جب ایمان پرانا ہو تو کثرت ذکر کے ذریعے سے ہم اس کو کیا کر لیں، اس کو تازہ کر لیں۔ جب تازہ ہوگا پھر اس کے اندر وہی خوشنمائی اور وہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی ہمیں عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ
ہم نے قرآن پاک کے حلقے بھی بنانے اور آپ حضرات کے درس قرآن کی بھی آج سے مشق شروع ہو جائے، اور تاکہ ہماری زبانیں قرآن پاک کے درس کے لیے اس کے معنی، اس کا مطلب، اس کی تفسیر، کس انداز سے عوام الناس میں قرآن پاک کا درس دیا جائے، اس کی تیاری کے لیے آج سے انشاءاللہ اس کے حلقے بھی قائم کریں گے۔ اس سے پہلے میں ذرا آپ حضرات کی خدمت میں ایک تمہیدی بات عرض کرنی ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اس دعوے کو ذکر کرنا اور اس کے ثبوت کے طور پر ایک تمہیدی بات ہے جو آپ کے لیے ایک آئندہ کی زندگی میں دعوت اللہ میں اور اہل فتن کے ساتھ گفتگو میں، ملحدین، الحاد، بے دینی اور دہریت کے علاج میں، اور خاص طور پر جو نئے تعلیم یافتہ لوگ جو راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کو اچک لیتے ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ تمہیدی بات ہر وقت ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کو دنیا کے ہر انسان کی سب سے بڑی ضروری چیز قرار دیا ہے۔ قرآن پاک دنیا کے ہر فرد کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے یقین کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ یقین کی۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں خیالات کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک خیال ہوتا ہے وہم سے بھی پہلے ہوتے، حاجس ہے، خطرہ ہے، وسوسہ ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں مختصر عرض کروں، وہم۔ اور وہم کے مقابلے میں آتا ہے کیا جی؟ ظن۔ وہم کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ ظن۔ اگر خیال دونوں طرف برابر ہو، جس کو کہتے ہیں 50-50، اس کو کہتے ہیں شک۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے نماز کے دوران شک ہو گیا، ایک سجدہ کیا یا دو، یہ تو عبادات میں شک ہے، طہارت میں شک ہے، دونوں برابر خیال ہے، کوئی انسان فیصلہ نہیں کر پا رہا، دونوں پلڑے جھکے ہوئے ہیں اس بات اور نفی کے، اس کو کہتے ہیں شک۔ شک کے بھی احکام موجود ہیں، اور اگر ایک جانب زیادہ ہو، 70%، 80% یہ گمان ہو، 20%، 30% دوسرا گمان ہو، تو جو جانب غالب ہے اس کو ظن کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو جانب مرجوح ہے اس کو گمان اور وہم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہم۔ ظن کا ترجمہ ہم غالب گمان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا، اگر 100% ہو اور 1% بھی اس میں کوئی جانب مخالف کا گمان نہ ہو تو 100% کو یقین کہتے ہیں۔ 100% کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بات ذہن میں رہے کہ ایمانیات میں، اصول دین میں یقین ہی معتبر ہے، ظن کا اعتبار نہیں۔ جب ظن کا اعتبار نہیں، 95% کا نہیں، 98% کا نہیں، تو شک کا اعتبار ہو سکتا ہے، وہم کا اعتبار ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ یقین ضروری۔ لیکن عبادات کے معاملے میں ظن کا اعتبار ہے، جس کو کہا جاتا ہے ظن مبتلا بھی ہی دیکھا جائے گا کیا ہے، یعنی اس کا غالب گمان کیا ہے۔ عبادات میں ظن کا اعتبار ہوتا ہے۔ مثلا 80% یہ گمان ہے وضو نہیں ٹوٹا، 20% خیال آ رہا ہے کہ ٹوٹ چکا ہے، تو اعتبار کس کا ہوگا؟ 80% کا، جانب راجح کا۔ اس کو کہتے ہیں ظن کا اعتبار۔ اور اس حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہی چیز ایمانیات کے بارے میں نعوذ باللہ، اگر کسی کا یہ 80% یہ ہے کہ قیامت ہوگی، لیکن 20% یہ بھی ہے کہ شاید نہ ہو، تو اس کو ایمان حاصل نہیں۔ ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ 100% ہونا۔ اس کو کہتے ہیں نقطہ یقین کا حاصل ہونا۔
نقطہ یقین کا حاصل ہو. اور نقطہ یقین یاد رکھیے، یقین کی یہ چیز قرآن پاک کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. پوری دنیا کے انسان اگر چاہتے ہیں انہیں استقرار حاصل ہو جائے، ایک نقطہ یقین حاصل ہو جائے، تو وہ قرآن پاک کے بغیر ممکن نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالی کی وحی کے ذریعے سے آیا ہے. اور باقی جتنے علوم ہیں ان تمام کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ جتنے بھی علوم دنیا میں موجود ہے وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. جیسے سائنس ہے، جتنے اس وقت دنیا میں علم پڑھائے جا رہے ہیں، سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقل کے ساتھ. اور عقل سے جن علوم کا تعلق ہے اس سے صرف ظن کا درجہ حاصل ہوتا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے؟ ظن کا، یقین کا درجہ حاصل نہیں ہوتا. یقین کا درجہ حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسی ذات کی طرف سے آئے جو لطیف و خبیر ہو. جو کیا ہو؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیونکہ ہر چیز کا خالق کائنات کو پتہ ہے. آنے والے حالات کا بھی اللہ، آنے والے ذرے ذرے کا، پتے پتے کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم، اللہ اکبر، انہ بکل شیء علیم الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. بڑی باریک بینی سے جانتے ہیں، بڑے سب سے بڑے باخبر ہیں. جب اس کی طرف سے کوئی چیز پتہ چلے گی تو نقطہ یقین حاصل ہو. کیا ہوگا؟ میں اس کی حصی مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سی. مدرسے میں 2-3 طرح کی خبریں آئیں. ہو سکتا تھا کہ چھٹی ہو جائے. حفظ کا بچہ شور مچا رہا ہے کہ جی چھٹی ہو گئی. آپ کو کیا اس سے علم حاصل ہوگا؟ اور ایک یہ ذرا بڑے سمجھدار بچے درجہ سادسہ خامسہ کے کہیں کہ چھٹی ہو گئی. اور تیسرا یہ کہ خود محتمم صاحب کی زبان سے آپ نے سن لیا کہ چھٹی ہو گئی. بتائیے ہر ایک سے حاصل ہونے والے اطمینان میں فرق ہے یا نہیں؟ فرق ہے. بچے کے بارے میں تو آپ کو بہت ہی وہم کا درجہ حاصل ہو، یار یہ بچہ ہی ہے، نہ معلوم اس نے کچھ سنا ہے یا غلط سنا ہے، کیا بات کیا. بڑوں کے بارے میں کچھ غالب گمان ہو جائے گا لیکن پھر بھی کھٹکا ضرور. لیکن جب محتمم صاحب کی زبان مبارک سے خود یہ اعلان سار، یہ جب خوشخبری والا اعلان سن لیا کہ چھٹی ہو گئی تو پھر کوئی شبہ رہ جائے گا؟ پورا یقین حاصل ہوگا. یہ ایک حصی مثال ہے. جتنے بھی علوم ہیں دنیا میں ان سب کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، جس سے صرف ظن اور تخمین حاصل ہوتا ہے. صرف خالق کائنات کی بیان کردہ آپ کی خبریں، نبأ من قبلکم وخبر ما بعدکم، یہی چیزیں صرف یقین ہے کیونکہ وہ خالق اور لطیف و خبیر کی طرف سے. اس لیے یقین کا درجہ کس سے حاصل ہوگا؟ وہ صرف قرآن پاک سے حاصل ہوتا ہے اور کسی چیز سے حاصل. اسی یقین کو کہتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے اگر کوئی چیز ڈاواں ڈول ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے پانی پر جب زمین کو پیدا فرمایا تو اس کے اندر کیا تھا؟ حرکت تھی، ڈاواں ڈول ہو رہی تھی. جیسے کشتی خالی ہو تو پانی کے اوپر یوہری، خوب بھاری جہاز ہو تو کھڑا رہتا ہے، ایسی ہے نا جی. تو زمین پر اللہ نے بھاری چیز پتھر رکھ دیا، پہاڑ رکھ دیے، والجبال اوتادا، اور زمین کو کیا حاصل ہو گیا؟ سکون حاصل ہو گیا. تو اسی طرح انسان کا قلب ساری دنیا کا وہ شش و پنج میں، شش و پنج، شش ہے یا پنج، اسی میں مبتلا ہے، تخمین میں. کسی طرح شک، کسی طرح وہم، کسی طرح تخمین. لیکن جب اس پر قرآن پاک آ گیا تو اس سے کیا حاصل ہو گیا؟ یقین حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو گیا. یہ جو قرآن پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا
اس کا ایک ظاہری مفہوم ہے جو ہم سنتے بھی رہتے ہیں، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین حاصل ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے دلوں کو، اس سے مراد اللہ کی جتنی بھی تسبیحات اور ذکر ہے، اور چین سے مراد جو روحانی اس کو مسرت، اور یہ بھی اس کا مفہوم ہے۔ لیکن اس کا اصلی مصداق اور اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ قرآن ہی سے نقطہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ قرآن ہی سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ، ذکر سے مراد کیا ہے بلد؟ قرآن پاک کی تفسیر کا اصول میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کو آپ پلے باندھ لیجیے، اور کثرت تلاوت جب تدبر کے ساتھ ہوگی آپ کو یہ جگہ جگہ کام آئے گا۔ کثرت تلاوت مع تدبر۔ قرآن پاک کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، خود قرآن پاک کا بعض حصہ اس کے بعض حصے کی کیا کرتا ہے؟ تفسیر کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے اصول، قرآن پاک کی تفسیر کے 6 اصول ہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ لیکن پہلا اصول کیا ہے؟ یہ کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ مع تدبر۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ آیت پڑھیں گے آپ کا ذہن فوراً دوسری آیات کی طرف بھی منتقل ہوتا رہے گا، انتقال ذہنی بڑی سرعت کے ساتھ ہوگا۔ اس سے شان تفقہ پیدا ہوتی ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، استقراء حاصل ہو جائے۔ اور اس کے لیے ایک کتاب اپنے ساتھ ضرور رکھیں، یہ آپ کے لازمی آپ کی ذاتی کتابوں میں ہونی چاہیے، وہ ہے المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم۔ یہ کتاب ضرور رکھیں، ذاتی ہونی چاہیے۔ اس سے آپ جب ایک آیت نکالیں گے وہ قرآن پاک کی ساری آیات جہاں جہاں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ پھر ان ساری آیات کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیز بیان کی گئی۔ ابھی آپ حضرات موضوع لکھ رہے ہیں نا، میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں مجھے آپ مولانا یاد دلائیے، مولانا ریحان اللہ، کہ میں المعجم المفہرس یاد لے آؤں، تھوڑی سی آپ کو اس کی مشق کرا دوں سامنے کتاب لا کر، ٹھیک ہے نا؟ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور ایک دم آپ کی رفتار بڑھ جائے گی۔ تو قرآن پاک کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ، قرآن پاک کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن پاک کا نام، اس کی بڑی شان یہ ہے کہ یہ ذکر ہے۔ یہ کیا بلا؟ انہ لذکر وقرآن مبین، انا نحن نزلنا الذکر، تو قرآن پاک ذکر ہے، اور یہ تو ہے صغرا۔ اب ہم تھوڑا سا منطق کو بھی لے لیں تاکہ اس سکے سے بھی ہم سکہ رائج الوقت ہے، صغرا کبرا اور نتیجہ نکالیں۔ صغرا کیا جی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون انہ لذکر وقرآن مبین انہا لتذکرہ، جو بھی عنوان دے دیں، یہ صغرا۔ کبرا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ کیا ہے جی؟ کبرا، حد اوسط کو گرا دیں، نتیجہ کیا نکلا؟ الا بکتاب اللہ تطمئن القلوب، الا بکتاب اللہ تطمئن القلوب۔ قرآن پاک سے اطمینان، اور اطمینان سے مراد کون سا اطمینان ہے بلا؟ نقطہ استقرار اور یقین حاصل ہو جائے۔ صرف واحد قرآن پاک ہے جس کی کسی خبر کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں لا ریب فی، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ایسی ہے نہیں۔ لیکن باقی جتنے علوم جن کا تعلق حواس یا عقل کے ساتھ، ان سب میں شک و شبہ کی گنجائش، چنانچہ خود سائنسی تحقیقات آئے دن بدلتی رہتی۔ 100 سال پہلے کی تحقیق اور تھی، 100 سال کے بعد والوں نے ریسرچ کی، پہلوں کو جھٹلا دیا، ایک نئی تحقیق پیش کر دی، اس کے بعد 100 سال بعد والے آئے، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا کہ نہیں صحیح یہ ہے۔ آئے دن ہم دیکھتے رہتے، میڈیکل لائن میں بھی ہر چیز، کیونکہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقل، اور عقل اس سے تخمین حاصل ہوتا ہے، ظن حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل نہیں ہوتا۔ صرف واحد کلام اللہ ہے، کیونکہ خالق اور لطیف و خبیر کا یہ کلام ہے، اس ذات کا کلام ہے جو حکیم ہے، اور یہ خود بھی پر حکمت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش۔ تو نقطہ اطمینان
جس کی دوسری تعبیر میں عرض کر رہا ہوں، نقطہ یقین، گویا استقرار روح، یہ کس سے حاصل ہوگا؟ کلام پاک کی تعلیمات سے حاصل ہوگا۔ پوری دنیا کی طرح اگر ہم دیکھیں، سوائے ان 2-4% دہریوں کے جن کا نظریہ یہ ہے کہ بس نعوذ باللہ کوئی یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے، اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے، گردش زمانہ ہے، یہ چل رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں، کوئی خالق کوئی مالک، اس پر ایمان نہیں، ان کو دہریے ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ باقی ساری دنیا میں غور کریں، وہ سب بندوں کی نظریں آسمان کی طرف، سب کی نظریں کس کی طرف؟ کہ بھائی ہمیں ان کو کسی چیز کی جستجو ہے، اس جستجو کے لیے وہ ہر بندہ اپنے تخمینی چیزوں سے بڑھ کر آسمانی چیزوں کی طرف دیکھ رہے، اور کسی کے پاس کوئی نہ کوئی ایسا نصاب، ایسی کتاب موجود ہے جس سے وہ منزل کو یعنی یقین کو حاصل کرنا چاہتے، پانا چاہتے، کامیابی کو۔ چنانچہ ہر ایک اپنی ان کے پاس کوئی نہ کوئی آسمانی کتاب جس کی طرف منسوب کرتے، چاہے قطع نظر اس کے کہ اس میں کتنی انہوں نے تحریفات کر دی، بدل دیا، لیکن اس کے باوجود وہ نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اللہ کی طرف کرتے ہیں اور آسمانی ہدایت کی طرف کرتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ اس میں اصل کتنا اور کھوٹ کتنا۔ ابھی ہم اس پہ بحث نہیں کر، لیکن پتہ یہ چلا کہ ان سب کو ایک جستجو ہے عقل سے بڑھ کر کسی اور چیز کی۔ وہ کیا ہے؟ وہی آسمانی ہدایت اور روشنی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ روشنی کی تلاش میں بھٹک گئے، روشنی تو وہ لینا چاہتے تھے، چونکہ نظریں کمزور تھیں تو کسی غلط روشنی کے پیچھے چل پڑے، روشنی کچھ اور تھی لیکن ان کو وہ نہ ملی۔ نکلے تھے صاف شفاف چشمہ، اس کا پانی حاصل کرنے کے لیے، تو راستے میں ابھی وہ اصل پہاڑوں کی چوٹیوں تک نہیں پہنچے، راستے میں ان کو کوئی آبشار ملی، اسی کو وہ چشمہ سمجھ کے وہیں بیٹھ گئے، لیکن تلاش میں وہ بھی نکلے۔ تلاش میں اس کا ایک اور حصی مثال دیتا ہوں۔ جب میدان عرفہ سے واپسی ہوتی ہے نا حجاج کی، عرفہ والے دن، تو ہر بندے کی منزل پتہ کیا ہوتی ہے اس وقت؟ اب مزدلفہ جانا۔ کہاں جانا ہے جی؟ تو پورے عرفات کی بسوں کا رخ کس کی طرف ہوتا ہے بلا؟ مزدلفہ کی طرف۔ مزدلفہ عرفات سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر میدان ہے، اسی مسجد مشعر حرام ہے، وہاں حاجیوں نے پڑاؤ ڈالنا ہے، اس کی حدود بھی لکھی ہوتی، بدایت المزدلفہ، مزدلفہ یہاں سے شروع ہو رہی، نہایا مزدلفہ، یہاں مزدلفہ ختم ہو رہی، اس کے اندر اندر وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، کیونکہ مزدلفہ کا وقوف واجبات میں سے۔ اب ہر حاجی کی منزل کیا بلا؟ بکثرت ایسا نظر آتا ہے کہ بسیں ہیں اترتے جا رہے ہیں، جن کو پتا ہے وہ تو صحیح منزل مزدلفہ میں پہنچے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ حدود مزدلفہ سے باہری پہاڑوں کو مزدلفہ سمجھ کے اتر جاتے ہیں، ایسے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو حدود مزدلفہ میں آئے ہی نہیں۔ تلاش سب کی کیا تھی؟ مزدلفہ، لیکن راہبر اور معلم اور وہاں مرشد بولتے ہیں، وہاں اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرشد۔ ہر حاجی کی بس میں ایک مرشد ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا، منزل تک پہنچانے والا، اس کا نام بھی مرشد، پیچھے لکھا ہوتا ہے مرشد۔ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اگر مرشد کامل ہو تو منزل تک پہنچ گیا، ورنہ مرشد کو ہی اگر پتہ نہ ہو منزل کا تو پھر وہ سب حجاج کو بھی وہی لے جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، کثرت سے واقعات ایسے کہ مزدلفہ پہنچ۔ اس لیے آپ حج کی کتابوں میں پڑھیں گے، ہمارے اکابر کی جو اردو میں، وہاں جگہ جگہ لکھا ہو بھائی جب اترنا ہو تو پورے دھیان سے اترنا۔ بعض لوگ پہاڑوں کو، کیونکہ سارے پہاڑ ایک جیسے مزدلفہ سمجھ کر اتر جاتے ہیں، حالانکہ وہ مزدلفہ نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح آدمی ایک چیز کی تلاش میں ہے، اسی طرح ساری دنیا اپنے نقطہ یقین اور اطمینان اور استقرار کو حاصل کرنے کے لیے کسی آسمانی چیز کی تلاش میں۔ چنانچہ اب دنیا کی آپ کے سامنے تعارف آ گئے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے۔ عیسائی حضرت انجیل وہ بائبل کو پڑھتے ہیں، یہودی تورات کو پڑھتے ہیں، پارسی اوستا ان کی کتاب ہے، ہندوؤں کے ہاں ویدے ہیں، سکھوں کے ہاں گرنتھ ہے، اسی طرح چین
وہ اب کنفیوشس پہ چین کے، کوریا کے لوگ، جاپان کے، ان کے یہاں کنفیوشزم، وہاں بھی کچھ آسمانی ہدایات کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ سب جتنے بھی ہیں، ہندوؤں کو دیکھو گرنتھ، وہ سب کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہی ہے، اللہ کی طرف سے، اور نام مختلف رکھے ہوئے، لیکن منزل سب کی کیا ہے؟ تلاش ایک کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، اللہ نے ہمیں کامل روشنی کتاب کی صورت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آفتاب رسالت حاصل ہو گیا اور ہم منزل تک پہنچا دی. اگر وہ بھی آنا چاہتے ہیں، منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، صحیح روشنی تک، جس طرح اصل چشمے تک پہنچنا تھا، لیکن کسی اور چشمے کو بھی ویسا سمجھ کے اسی کو انہوں نے، جیسے بہت سارے مشہور ہو جاتے ہیں فلان چشمے میں. ابھی ہم کشمیر گئے تو وہاں دھیر کوٹ میں ایک چشمے کے بارے میں تھا، یہ چشمہ شوگر کے پانی کے لیے کیا ہے جی، بڑا مفید ہے. تو ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہیں وہ ساتھ چشمہ تھا، ہم نے بھی پیا، پانی بہت اچھا تھا. اب کوئی ناواقف جائے گا تو اسی جیسا چشمہ اور پہاڑوں سے پھوٹتا، اسی کو شوگر جیسا چشمہ سمجھ کے کیا کرے گا وہ، بھئی اس کے لیے پانی بڑا مفید ہے، نیچرل چیزیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز میں بھی شفا پیدا فرما، تو ایسا ہو سکتا ہے. تو نواقف وہاں ہوگا، لیکن تلاش اس کو تھی اس چشمے. تو اگر یہ ساری دنیا چاہتی ہے ہماری روح کو اطمینان حاصل ہو جائے، استقرار اور یقین، ان سب کو ایک کتاب پہ آنا ہوگا اور ایک نبی پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی. اس کے بغیر حاصل نہیں، اس کے بغیر منزل حاصل نہیں ہوگی. ترسم نہ رسی بکابا اے آرابی، مولانا روم فرماتے ترسم نہ رسی بکابا اے آرابی، کہیں رہ کہ تو میروی بترکستان است. اے میرے دیہاتی دوست، تم کعبہ نہیں پہنچ سکو، کبھی نہیں جا سکو گے. احرام باندھا ہوا، جانا کہاں چاہ رہے ہیں؟ کعبہ، حج کرنے. اور راستہ کون سا ہے؟ ترکستان کا. ارے میاں یہ ترکی کا راستہ ہے، یہ کعبہ کا راستہ نہیں. پہنچنا کعبہ ہے تو راستہ بھی درست کرنا ہو. اگر پہنچنا اللہ کو پانا ہے اور آخرت کی فلاح اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو راستہ یہی ہے. وہ کون سا راستہ جی؟ قرآن پاک، صراط مستقیم ہے. اسی پہ چل کے منزل تک پہنچیں گے. تو ابھی آپ کے سامنے ایک تمہیدی بات میں نے عرض کی کہ آسمانی ہدایت اور وہی سب کی ضرورت ہے. اس سے نیچے وہم اور اس کے نیچے وہ سارے کے سارے تخمینی چیزیں. ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بھی آپ اس کے مضمون کو ذہن نشین فرما لیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جو علم حاصل کرنے کے ذرائع عطا فرمائے ہیں وہ 4 ہیں. وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ان میں سے پہلے 2 ذریعے تمام مخلوقات، انسان اور تمام مخلوقات میں مشترک. لیکن اس ذرائع علم کو سمجھنے سے پہلے ایک اور تمہیدی بات ذہن میں آ رہی، وہ بھی آپ سمجھ لیں. اگر ہم کائنات کے نظام میں غور کریں تو اللہ رب العالمین نے جو بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی، ان بے شمار مخلوقات میں سے انسان بھی پیدا فرمائے. ان تمام مخلوقات میں سے ایک انسان ظلوم و جہول ایسا ہے جس کو اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا، اور اللہ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا. بے شمار مخلوقات ہیں اللہ تعالی، ان میں انسان کو اللہ تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم. ہمارے نزدیک سب سے حسین بھی یہ ہے اور سب سے مکرم بھی انسان ہے نا جی. ذرا کائنات میں ہم غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار اپنی قدرت کی نشانیاں پیدا فرمائیں، جن میں آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، آگ ہے، لوہا ہے، پہاڑ، کتنی چیزیں، جانور ہی ساری چیزیں ہیں کہ نہیں؟ بے شمار مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور ان میں انسان بھی پیدا فرمایا. اس میں یاد رکھیے یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے جو پیدا فرمائی، انسان ان میں سے ہر چیز کا
ہر چیز کا محتاج ہے انسان، ان میں سے ہر چیز کا کیا ہے؟ اپنی زندگی کی بقا کے لیے محتاج۔ انسان سورج کا بھی محتاج، اگر سورج کو نکال دو انسان کی حیات مشکل، ختم۔ چاند کو نکال دو انسان کی حیات ختم، ہوا کو نکال دو انسان کی حیات ختم۔ انسان کے نہیں باقی چیز ہے، ٹھیک ہے چل جائے گا لیکن مجھے پانی نہیں چاہیے، انسان کی حیات ختم۔ وہ کہ جی سب کچھ چل جائے گا مجھے چوپائے نہیں چاہیے، انسان کی حیات جب دودھ گوشت یہ چیزیں نہیں ہوں گی یہ بھی ختم۔ تو ان میں سے ہر چیز پر انسان کی حیات کیا ہے جی؟ موقوف۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیے، یہ ساری چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں۔ ساری چیزیں کس کی ہیں جی؟ سورج کس کی ضرورت؟ آپ میرے ساتھ کہیں گے تو آپ بیدار بھی رہیں گے اور مضمون آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا اور بہت کام آنے والا مضمون۔ سورج کس کی ضرورت ہے جی؟ چاند کس کی ضرورت ہے؟ ہوا کس کی ضرورت ہے؟ زمین کس کی ضرورت ہے؟ چوپائے کس کی ضرورت ہے؟ ستارے کس کی ضرورت ہے؟ ہوا کس کی ضرورت ہے؟ آگ کس کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں میں، یہ سب انسان کی ضرورت ہے۔ اگر ان کو نکال دیں تو انسان کی حیات باقی۔ اس کے برعکس انسان ان میں سے کسی کی بھی ضرورت نہیں، انسان ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں، یعنی سورج کو انسان کی ضرورت نہیں۔ آپ دہرائیں گے، سورج کو انسان کی ضرورت، اگر انسان نہ رہے بلکہ ساری دنیا کے انسان ختم ہو جائیں سورج کی صحت پہ اثر پڑے گا؟ کتنے لوگ فوت ہوتے ہیں روزانہ؟ مثال کے اوسطاً اگر 1,00,000 لوگ روزانہ فوت ہوتے ہیں، کبھی دیکھا کہ سورج کی کوئی روشنی بھی ذرا مدھم پڑی ہو؟ تو سورج کو انسان کی ضرورت نہیں، چاند کو انسان کی ضرورت، ہوا کو انسان کی ضرورت، سارے انسان ختم ہو جائے ہوا اسی طرح رہے گی، اور جانوروں کو انسان کی ضرورت۔ کبھی کسی نے کوئی ایسا واقعہ سنا ہو کہ گھر کے مالک یا انسان ختم ہو گئے تو بھینس بھی اس غم میں فوت ہو گئی؟ کبھی سنا آپ نے؟ بھینس کو اس کی ضرورت نہیں، انسان کو بھینس کی ضرورت ہے، لیکن بھینس کو انسان کی ضرورت، چوپایوں کو، پرندوں کو، ہوا کو، آگ کو، دریا کو، کسی کو بھی، پہاڑوں کو، چشموں کو، آبشاروں کو، بلکہ لہلاتے ہوئے باغات کو انسان کی ضرورت نہیں۔ تو ہمیں ایک چیز معلوم ہوئی کہ انسان، یہ ساری چیزیں انسان کے کام کی ہیں اور انسان ان میں سے کسی کے کام کا نہیں۔ انسان، یہ بات آپ دہرا لیجیے، یہ ساری چیزیں انسان کے کام کی ہیں، مطلب کی ہیں، فائدے کی ہیں، لیکن انسان ان میں سے کسی کے فائدے کا، کسی کے مطلب کا، کسی کے لیے مقصود نہیں۔ پھر سب سے مکرم اور سب سے بڑا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخر ہے کس کے کام کا؟ سوال پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی کے کام کے لیے پیدا کیا، تو آخر انسان کس کام کا ہے؟ آخر اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کائنات میں چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے بعض چیزیں ادنا ہیں، بعض اعلیٰ ہیں۔ بعض چیزیں ادنا ہیں، بعض کیا ہیں؟ ادنا چیزیں اس لیے پیدا فرمائی ہیں کہ وہ اعلیٰ کے کام آ جائیں۔ ادنا چیزیں کس لیے پیدا فرمائی؟ اعلیٰ کے کام آ جائیں، اور اگر وہ اس کے کام آ گئیں تو مقصد کو پا گئیں، اگر کام نہ آئیں تو بیکار اور ضائع ہو گئی۔ ہر ادنا چیز اعلیٰ میں کیا ہوتی ہے؟ قربان ہوتی۔ مثال کے طور پر اینٹ ہے، آپ بتائیے اینٹ سے یہ مسجد بنی، دیواریں بنی بلاکوں سے، تو بلاک اعلیٰ ہے یا یہ مکان اعلیٰ ہے؟ کیا جی؟ مکان اعلیٰ ہے، بلاک خود مقصود نہیں، بلاک سے آگے عمارت مقصود ہے۔ اگر بلاک عمارت میں لگ گیا اور عمارت بن گئی تو بلاک کام میں آ گئے، اینٹیں کام میں آ گئیں، اور کہتے ہیں جی مقصد پورا ہو گیا۔ اور اگر اینٹیں پڑی پڑی بارش میں خراب ہو گئی، یار اینٹیں ساری ضائع ہو گئی، اینٹیں ساری۔ اگر ہر یہ ادنا اعلیٰ میں فنا ہو کر اپنا وجود ختم کر دے اور اعلیٰ وجود میں آ جائے تو کہتے ہیں کام میں آ گئی۔
کام میں. اسی طرح ہم کھیتوں میں دیکھیں، کھیتیاں دو قسم کی ہیں. بعض کھیتیاں انسانوں کے کام کی، گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، سبزیاں ہیں، پھل، یہ کس کے کام کی ہیں جی؟ انسان کے کام کی. اگر وہ ساری کی ساری کھیتیاں ادنا ہیں اور انسان اعلی ہے، یہ ساری اس کے پیٹ میں گئی، ہضم ہو گئی، فنا ہو گئی، تو کیا کہتے ہیں جی؟ کام میں آ گئی. کھیتی کیا ہو گئی؟ کام میں آ گئی. بھئی فصل کا مقصد پورا ہو گیا، گندم کا مقصد پورا ہو گیا، چاول کا مقصد پورا ہو گیا، گنے کا مقصد پورا ہو گیا، کیونکہ انسانوں کے کام آ گئی. اپنے آپ کو انہوں نے ختم کر دیا، اعلیٰ کے کام آ گئی تو مقصد کو پا گئی. اور اگر کھیتی وہیں پڑے پڑے گل جائے، سڑ جائے تو کیا کہتے ہیں جی؟ بیکار ہوگی جی، ضائع ہو گئی. کیوں ضائع ہوئی؟ کیونکہ اپنے اعلیٰ کے کام نہیں آئی. یہ بات سمجھ رہے ہیں جی آپ؟ اسی طرح بعض کھیتیاں اور فصلیں ایسی ہیں جو جانوروں کے کام کی ہیں، جیسے لوسن ہے، باجرہ ہے، برسین ہے، جو گھاس ہے، وہ کس کے کام کا ہے جی؟ جانوروں، بکریوں کے کام کا ہے، بھینسوں کے کام کا. اگر وہ بھینسوں نے کھا لیا گھاس تو کہتے ہیں جی کام میں آ گیا، کیونکہ وہ ادنا اپنے اعلیٰ بھینسوں کے کام میں آ گئی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ خشک ہو گیا، ضائع ہو گیا تو کہتے ہیں جی ضائع ہو گیا، بیکار ہو گیا، کام میں نہ آیا. اگر وہ ادنا اپنے اعلیٰ میں فنا ہو جائے اور اپنا وجود ختم کر دے تو ہم کہتے ہیں جی یہ صحیح مقصد میں استعمال ہو گئی، کام میں آ گئی، ورنہ وہ کام میں نہیں آئی بلکہ ضائع ہو گئی. یہ بات آپ سمجھ گئے. اسی طرح جانور، آپ سے میرا سوال ہے، جانور اعلیٰ ہیں یا انسان اعلیٰ ہے؟ انسان اعلیٰ ہے. گائے، بھینس، بکری، پرندے، دمبے اور یہ جتنی چیزیں ہیں، اگر یہ اپنا وجود ختم کر دیں اور اس کا گوشت، اس کی چربی، اس کی کھال، اس کی ہڈیاں انسان استعمال کر لے تو کیا کہتے ہیں جی؟ کام میں آگے. قربانی کا جانور خریدا تھا، ذبح ہو گیا، گوشت کھا لیا، کباب بنا لیے، تقسیم ہو گیا، کھال بھی، کہتی کام میں آ گیا، قربانی ہو گئی. اور اگر خدا نہ خواستہ مر جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ضائع ہو گیا، کسی کے کام نہیں آیا. اگر ادنا اعلیٰ میں قربان ہو کر اپنا وجود ختم کر دے تو کہتے ہیں چیز کام میں آ گئی، اور اگر وہ اس کے کام میں نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں یہ ضائع، یہ کیا ہو گئی؟ ضائع ہو گئی. اس سے ہم نے کائنات کی کچھ حقیقتیں سمجھ لی. وہ یہ کہ ہر ادنا اس لیے آیا ہے کہ اعلیٰ میں قربان ہو، اور اگر ادنا اعلیٰ میں قربان ہوا تو مقصد کو پایا، اگر ادنا اعلیٰ میں قربان نہ ہو تو اس نے مقصد کو نہیں پایا. یہ بات آپ سمجھ گئے. جب ہر ادنا اعلیٰ میں فنا ہو جائے اور اس کو کہتے ہیں اس نے مقصد کو پا لیا، جی مقصد حاصل ہو گیا، ورنہ دکھ ہوتا ہے کہ ضائع ہو گئی. اسی طرح آخر جب ہر چیز اپنے اعلیٰ میں قربان ہونے کے لیے ہے تو انسان آخر یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اس کا بھی ایک مقصد ہے کہ یہ اپنے اعلیٰ پر کیا ہو جائے. اگر یہ اپنے اعلیٰ پر قربان ہوا تو مقصد کو پایا، ورنہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ بھی ضائع ہو. یہ بھی کیا ہو گیا؟ دو باتیں سمجھ گئی تھی، ایک پہلے والی بات اور دوسری والی، یہ دو باتیں. ان دو باتوں سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا، ایک تو یہ کہ انسان ان مخلوقات میں سے کسی کے کام کا نہیں، تو آخر یہ کس کے کام کا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہر ادنا اعلیٰ میں قربان ہو تو کام میں آتی، مقصد کو پاتی ہے، تو آخر انسان یہ ساری چیزیں اس میں قربان ہو رہی تو ہم کہہ رہے ہیں جی مقصد کو پا گئی. آخر انسان کس پہ قربان ہو جس پہ کہا جائے کہ انسان مقصد کو پا گیا؟ وہ صرف ایک ہی چیز ہے کہ انسان اللہ نے خالق کائنات کے کام کے لیے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ اگر یہ ادنا اپنے خالق اعلیٰ کے کام میں آ گیا تو مقصد کو پا گیا. اگر اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے کام نہ آیا، اس کے دین کی نصرت نہ کی، یعنی اس کی بندگی اختیار نہ کی، تو یہ بیکار ہو گیا. یہ کیا ہو گیا بھلا؟ بیکار، ضائع ہو گیا. یہ ایسے ہی پھر وہ انسان نہیں رہا. انہم یاکلون کما تاکل الانعام والنار مسوی لہم، کما تاکل الانعام ہے نا جی قرآن پاک.
پھر ان کا کھانا پینا ایسے ہے، پھر انسانوں جیسا کھانا پینا نہیں، پھر جانوروں جیسا کھانا پینا. پھر کس کی طرح ہے؟ یہ جانوروں کی طرح. کیونکہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا، بھئی ساری کائنات کی بڑی بڑی چیزیں ان کو انسان کی ضرورت نہیں، تو پھر آخر جب ان کے فائدے کا ہے ہی نہیں انسان، تو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ اسی کو تعبیر فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ انسان اس مقصد کے لیے پیدا کیا. بتائیے اگر ہم اس انداز سے، عقلی اور نقلی انداز سے دنیا کے انسانوں کو سمجھائیں گے، دہریوں کو، بد مذہب باطل مذاہب والوں کو، کہ آپ لوگوں کو ایک ضرورت ہے اطمینان حاصل کرنے کے لیے ایک روشنی کی، وہ روشنی کیا بلا؟ وہ قرآن حکیم. وہ روشنی کیا جی؟ قرآن ہے. قرآن پاک کے بغیر اطمینان حاصل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ شان پیدا فرمائی. گویا اس ساری چیز کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہر انسان ہر وقت وحی کا محتاج ہے. کس کا محتاج ہے؟ وحی الہی کا. اور اس وقت وحی الہی جو ہمارے پاس موجود ہے وہ صرف قرآن مجید. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ قرآن پاک. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو علم حاصل کرنے کے 4 ذریعے عطا فرمائے. کتنے جی؟ یہ بات میں ذرا مختصر کروں. سب سے پہلا اور دوسرا ذریعہ تمام انسانوں اور جانوروں، پرندوں سب میں مشترک ہے. ان میں پہلا ذریعہ ہے فطرت. پہلا ذریعہ علم حاصل کرنے کا کیا جی؟ وہ علم جو فطرت کے ذریعے، نیچر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہدایت فطرت. وہ اللہ تعالی نے ہر انسان اور ہر جانوروں کو فطری عطا فرمایا. اس کے لیے کسی استاد کی کسی چیز کے سیکھنے کی ضرورت نہیں. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہمارے رب وہ ہیں جس نے ہر ایک چیز کو خلقت عطا فرمایا، اس کو مخلوق بنایا اور پھر اس کو ہدایت بھی عطا فرما دی. تو سب سے پہلی جو ہدایت ہے، ہدایت فطرت، جو پیدائش سے ہی حاصل ہو جاتی ہے، جس کو ہدایت فطرت کہتے ہیں، اس میں تمام انسان، جانور، پرندے سب برابر ہیں. جیسے پرندے کا بچہ وہ اپنے اس سے انڈے کے خول سے نکلتے ہی چلنا شروع کر دیتا. اس کو چلنے کی جو ہدایت، جو رہنمائی، جو علم حاصل ہوا، وہ کہاں سے حاصل؟ اس نے سیکھا یا فطرت نے عطا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطری اس کو عطا فرمایا. بطخ کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ پہلی دفعہ کود جاتا ہے پانی میں اور تیرنا شروع کر دیتا. اس کو پاؤں چپو جیسے چلانے کے لیے کس نے ہدایت کی؟ بتائیے. انسان کو سکھاؤ، مہینہ لگتا ہے اس کو، اور وہ بطخ کا بچہ کودا اور فوراً چلانا شروع کر. یہ کون سی ہدایت ہے؟ پر نکلتے ہیں پرندے کے، فوراً اڑنا شروع کر دیتا. یہ ہدایت کس کی ہے؟ بکری کا بچہ ابھی 2 گھنٹے نہیں گزرتے اچھلنا کودنا شروع کر دیتا. یہ کس کی ہدایت ہے؟ کیا انسان کا بچہ بھی ایسے کرتا؟ مطلب یہ کہ بات اسی طرح اپنی خوراک کی تلاش میں منہ کھولنا. بچہ آتا ہے منہ کھولتا ہے، پرندے کا بچہ بھی منہ کھول دیتا ہے جب ماں اس کی خوراک. اس کو آخر کس نے بتایا؟ تو سب سے پہلا علم جو حاصل ہوتا ہے وہ فطرت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ انسانوں اور جانوروں میں کیا ہے؟ یہ مشترک. دوسرا ذریعہ فطرت کے بعد ہدایت کا وہ حواس خمسہ ہے. وہ کیا جی؟ حواس خمسہ. 5 حواس اللہ نے دیے جس کے ذریعے سے علم. ان حواس خمسہ کے علم میں بھی انسان اور جانور مشترک، بلکہ بعض چیزوں میں انسان سے جانور بھی بڑے ہوئے. حواس خمسہ کے اس علم میں مشترک بھی ہیں، بعض چیزوں میں وہ کیا ہیں؟ فائق بھی ہیں. ان حواس خمسہ میں اب ترتیب سے لے. سب سے پہلے مثال کے طور پر انسان کو اللہ نے منہ میں زبان عطا کی، قوت ذائقہ عطا کی. تو اس قوت ذائقہ کے ذریعے سے یہ علم حاصل کرتا ہے، چکھ کر یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے، ترش ہے یا کھٹی ہے. اس کا ذریعہ کس سے حاصل ہوتا ہے علم؟
کسی چیز کے کھٹا ہونے کا، میٹھا ہونے کا، کڑوا ہونے کا علم کس سے ہوتا ہے؟ اگر آپ کے سامنے 2 گلاس میں پانی رکھا جائے، ایک سمندر کا ہو ایک دریا کا ہو، تو بتائیے آنکھوں سے دیکھ کر پہچان لیں گے کہ ان میں میٹھا کون سا ہے، کھاری کون سا ہے؟ چکھ کر پتا چلے گا۔ تو کھاری ہونا، کڑوا ہونا کس سے پتا چلتا ہے؟ تو اللہ نے ایک قوت ذائقہ عطا فرمائی، دوسرا اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں قوت باصرہ عطا فرمائی کہ دیکھ کر چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ جانوروں کو بھی حاصل ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم بھی دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ کتنی چیزوں کا جو ہمارے محسوسات میں دیکھ کر علم حاصل۔ قوت ذائقہ منہ کے اندر محدود ہے، منہ میں چیز آئے گی تو پتہ چلے گا، ورنہ نہیں۔ اور قوت باصرہ کا دائرہ وسیع ہے، کتنی رکاوٹیں نہ ہوں گی، میل 2 کلومیٹر تک ہم ساری چیزوں کو دیکھ کر، آسمان کی طرف، آسمانوں تک دیکھ کر علم حاصل کر لیتے ہیں۔ ستارے ہیں، سورج ہے، چاند نکلا ہوا نہیں نکلا ہوا، اس کا دائرہ محسوسات، سامنے نظر آنے والی چیز۔ جانوروں کو بھی حاصل ہے اور انسانوں کو بھی حاصل ہے۔ تیسرا چیز ہے، جب آنکھ کا دائرہ ختم ہوتا ہے پھر سماع کا دائرہ شروع ہو جاتا ہے۔ بعض چیزیں جو دیکھ نہیں پاتی انسان سن کر علم حاصل کر۔ آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے، ہم دیکھ کر علم حاصل کر۔ لیکن سننے والا دیوار کے پیچھے سے بھی سن سکتا ہے، لائیو سننے والے سن رہے ہیں، وہ آنکھوں کے سامنے نہیں لیکن کانوں کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ کسی کو دیوار کے پیچھے سے آواز دی جائے یا اس کی آواز سن لے تو بندہ علم حاصل ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، کون آواز دے رہا ہے، استاد ہے یا کوئی اور بندہ، پہچان لیتے کہ نہیں پہچان، یا کسی جانور کی آواز۔ تو مسموعات کا دائرہ اور وسیع، اس کا دائرہ کیا جی؟ اور وسیع۔ منہ کا ذائقہ، قوت ذائقہ یہیں میں بند، قوت باصرہ سامنے، قوت سامعہ سامنے سے ہٹ کر پردے کے پیچھے بھی، پھر ایک قوت اللہ نے شامہ عطا فرمائی، سونگ کر علم حاصل، سونگ کر بھی دور دور سے چیزوں کی قوت شامہ کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے بدبودار ہے یا غیر بدبودار۔ یہ کس سے حاصل ہوتے؟ شامہ کے ذریعے۔ اور اس قوت شامہ میں، باصرہ میں، بعض جانور بھی انسان، جیسے عقاب ہے، عقاب وہ بہت دور سے اپنے شکار کو دیکھ لیتے، اور قوت شامہ یہ چونٹی کی ہم سے بھی زیادہ تیز۔ اللہ اکبر، چونٹی کا سائز دیکھیں اور پھر اس کے ناک کا سائز دیکھیں، تلاش کر لیں گے آپ۔ پھر ناک کے اندر لگا ہوا سینسر، کون سی چپ اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے جس سے یہ پتہ چلا لیتی ہے کہ فلاں جگہ چیز مر گئی ہے، پہنچو، اس کی بو اس کو پہنچ جاتی، فلاں جگہ چیز پڑی ہوئی میٹھی، پہنچ جاؤ، پہنچ جاتی کہ نہیں پہنچ جاتی؟ قطار اندر قطار پہنچ جاتی، پورا جلوس پہنچ جاتا ہے۔ ایسے ہی نہیں، لانگ مارچ ہوتا ہے ان کا اس چیز کو حاصل کرنے کے۔ آخر ان کو اللہ نے حص دی ہے نا، کتنی حص ہے اس کی؟ چونٹی کی حص۔ انسان فوت ہو جائے، انسان کو نہیں پتا چلتا یہ فوت ہو گیا، لیکن چونٹی کو فوراً پتا چل جاتا ہے کہ جانور فوت، روح نکل گئی، تیاری بٹو، اب ہمارا کام شروع۔ جب تک روح ہے قریب نہیں آتی، جب تک روح آ گئی تو پھر سب تیاری پکڑتی ہے اپنی خوراک حاصل کرنے کی۔ یہ قوت شامہ چونٹی میں اللہ نے اتنی رکھی۔ کتے میں قوت شامہ کتنی؟ آپ نے دیکھا جو پکڑنے، چوروں کو پکڑنے والے جو کتے ہوتے، کیا اس کی حس تیز ہے، 20 30 کلومیٹر تک سونگ سونگ کے پہنچ جاتا ہے۔ یہ بندہ یہاں سے چلا یہاں پہنچ گیا ہے یا نہیں؟ یہ اب بھی موجود، اللہ نے کتے میں اتنی رکھی۔ اور اس کے علاوہ گدھ ہے، قوت شامہ کتنی دور ہے، جانوروں میں اللہ نے تھا، بعض چیزوں میں یہ بڑے ہوئے۔ اسی طرح قوت لامسہ ہے، چھو کر پتہ چلتا ہے نرم ہے یا سخت ہے، بھاری ہے یا ہلکی ہے، یہ قوت لامسہ ہے۔ اور قوت لامسہ اللہ نے جانوروں کو بھی عطا کر، وہ بھی چھو کر پتہ چلا لیتے کون ہے، اپنے پاؤں ہاتھ کے ذریعے سے۔ یہ تمام مخلوقات انسانوں میں اور مخلوقات میں برابر ہے۔ اچھا، ان میں اگر کسی کی قوت باصرہ کمزور ہو تو پھر جدید آلات کے ذریعے سے ہم کمی دور کر لیتے ہیں، جیسے اینک ہے، یہ ایک نیا آلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم بصر کی کمی کو کیا کرتے ہیں، دور کر لیتے ہیں۔
اسی طرح بہت ساری چیزیں اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس کی نقص کو دور کر لیتے ہیں. بعض جگہ نقص دور نہیں ہوتا. اگر کسی کے منہ میں اس کو کڑوی اور میٹھی چیز کا پتہ نہ چلے تو کیا کہتے ہیں جی اس کی قوت ذائقہ خراب ہوگی، یہ بیمار. ایسے ہے ہی نہیں. اگر کسی آدمی کو گلاب جامن میٹھی لگے، برفی میٹھی لگے، جلیبی میٹھی لگے اور ایلوا اور کریلے اس کو کڑوے لگیں، یہ صحت مند ہونے کی علامت ہے یا بیمار ہونے کی علامت؟ اور اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو بھئی یہ کریلا میں نے کھایا یا کھیرا کھایا، دونوں برابر لگے، تو یہ اس کے صحت مند ہونے کی علامت ہے یا بیمار ہونے کی علامت؟ اور اگر کسی کو اس کے برعکس میٹھی چیز کڑوی لگے، کھلائی اس کو آم کھلا رہے ہیں کہتے دور کرو یار کڑوا، ایسے ہے مٹھائی کھلا رہے ہیں کہتے کڑوا دور کرو، تو یہ علامت کیا ہے اس بات؟ یہ بڑا بیمار ہے، اس کو ٹائیفائڈ کا بخار. اس کو کیا ہے؟ ٹائیفائڈ. تپے دق کا جو ٹائیفائڈ کا جو بخار والا ہوتا ہے اس کو میٹھی چیز بھی کیا لگتی ہے؟ تو چیز میٹھی یا کڑوی نہیں ہوتی بلکہ اس کی اپنی قوت ذائقہ کیا ہو چکی ہوتی ہے؟ وہ کڑوی ہو چکی. تو اس کو میٹھی چیزیں بھی کیا لگتی ہیں؟ آپ بتائیے اگر کسی آدمی کو، یہ میں سوالات اس لیے قائم کر رہا ہوں، اگلے 2 عنوانات بڑے اہم ہیں جو آج نہیں بیان کروں لیکن یہ تمہیدی باتیں ذہن میں ہوں گی تو پھر روشنی کھل کر سامنے آ جائے. اگر کسی آدمی کو کھیرے میں اور کریلے میں فرق محسوس نہ ہو تو یہ اس کے صحت مند ہونے کی علامت ہے یا بیمار ہونے کی علامت؟ قوت ذائقہ بگڑے ہونے کی علامت ہے. اگر کسی آدمی کو میٹھی چیز کڑوی محسوس ہو، گلاب جامن یا برفی اس کو کڑوی لگے، یہ سیب بھی اس کو کڑوا لگ رہا ہے، آم بھی، تو یہ علامت ہے کہ یہ بندہ بخار میں. یہ کس میں ہے جی؟ بخار ہے، سخت بخار ہے، قوت ذائقہ اس کی ختم ہوگی. اسی طرح اگر کسی آدمی کو پانی میں اور دودھ میں فرق نظر نہ آئے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کی نظر خراب. اس کی کیا ہے جی؟ نظر خراب ہے. اور اسی طرح اگر کسی آدمی کی آنکھوں میں ایک کی بجائے اس کو چیزیں 2 نظر آئیں اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ بھینگا. یہ کیا بلا؟ بھینگا ہے. یعنی ایک کی اس کو کیا نظر آ رہی؟ 2 نظر آ رہی. حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. قاری صاحب نے، استاد صاحب نے طالب علم کا بیٹا وہ الماری میں کھانسی کا شربت رکھا ہے، وہ جلدی سے لے آؤ. وہ طالب علم اس کی نظر کا مسئلہ تھا، بھینگا تھا بیچارہ. وہ جا کر دیکھا، اس نے آ کر استاد جی کہا استاد جی وہاں 2 شیشیاں رکھی، کون سی لے کے آؤں؟ تھی کتنی؟ ایک ہی تھی. کہنے لگے جی 2 رکھی. قاری صاحب نے کہا اللہ کے بندے ایک شیشی ہے، ایک اٹھا کے لاؤ. کہنے جی 2 رکھی. تو استاد صاحب نے غصے میں آ کر کہا ایک کو پھینک دو. ایک کو کیا کرو؟ توڑ دو اس کو. اس نے اٹھا کر جو ایک پھینکی تو دونوں ٹوٹ گئے، کیونکہ وہ کیا تھا بلا؟ وہ تھی ایک ہی. تو اگر کسی آدمی کو ایک کی 2 نظر آئیں تو کیا علامت اس بات کی کہ یہ بھینگا ہے، اس کی نظر خراب ہے. تو ان باتوں سے ہمیں پتا چلا قوت ذائقہ بھی بگڑ جاتی ہے، قوت شامہ بھی بگڑ جاتی ہے، قوت باصرہ بھی بگڑ جاتی ہے، قوت سامعہ بھی بگڑ سکتی ہے. بگڑ سکتی نہیں. بعضوں کو رنگوں کا فرق نظر نہیں آتا، بعضوں کو بعض رنگ کے اعتبار سے نابینا ہوتے ہیں، ان کو رنگوں کا فرق نہیں نظر آتا. ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں، وہ مشین کے اندر یہ چیزیں بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں، اندر چیزیں ہوتی گرین ہے یا سبز ہے، دکھانا چاہتے ہیں کہ رنگوں کا فرق بھی جانتا ہے یا نہیں جانتا. بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں کامن عطا فرمائیں تمام مخلوقات میں علم حاصل کرنے کے لیے، فطرت اور حواس خمسہ. ایک بات ہمیں مزید پتہ چلی کہ یہ بھی خراب ہو جاتی ہیں، ان کی صحت کی ضرورت ہے، تب صحیح علم حاصل ہوگا، ورنہ علم کیا ہو جائے گا؟ حاصل نہیں ہے. حواس خمسہ کا اللہ تعالیٰ نے دائرہ رکھا ہے کام کا. حواس خمسہ کا کیا دائرہ ہے؟ محدود ہے، لمیٹڈ ہے. اپنی لمٹ میں رہ کر تو وہ چیز کا علم حاصل ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ علم حاصل، اس سے زیادہ اگر لینا ہے تو ہمیں آلات سے مدد لینی پڑے گی. کس سے مدد لینی پڑے گی؟
آنکھ کے ذریعے سے ہم سامنے والی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، یا جتنے ہمارے دائرے میں، اگر مزید آپ نے دیکھنا ہے تو دوربین کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ اگر مزید ستاروں کا معائنہ کرنا ہے یا چھپے ہوئے چاند کو بھی دیکھنا ہے، پھر دوربین کے ذریعے سے دیکھ۔ اسی طرح اگر ہم پانی کے قطروں کے اندر جرثوموں کو دیکھنا چاہتے ہیں یا خون کے ذرات کو، تو پھر خوردبین کی، مائکروسکوپ کی ضرورت ہے۔ ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ کس کی ضرورت ہے؟ آلات۔ اسی طرح حواس خمسہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر تو کام کر سکتے ہیں، اگر اپنے دائرے سے ان کو ہٹایا تو پھر یہ علم کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ ہو سکتا ہے اگر اس کو ان کے دائرے سے ہٹا کر کسی اور دائرے میں استعمال کیا تو نہ صرف یہ کہ یہ علم کا فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ ان کا جو اصلی کام ہے اس سے بھی جواب دے دیں گے، اس سے بھی کیا ہو جائیں گے؟ جس کو کہتے ہیں وضع شیء فی غیر محلہ ظلم، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا اور اس سے وہ کام لینا جو اس مقصد کے لیے نہ ہو، یہ ظلم ہے۔ آنکھ کس لیے بھلا جی؟ دیکھنے کے لیے، لیکن اگر کسی سیانے نے، عقل مند نے یہ چاہا کہ میری آنکھ جب دیکھتی ہے اور زبان میری ذائقہ پہچانتی ہے، آج میری زبان کڑوی ہے، ایک بیمار نے سوچا آج کڑوی ہے تو میں یہ ذائقے کا کام اپنی آنکھ سے لے لوں، اور سالن اس نے اپنی آنکھ میں ڈال دیا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے، تو بتائیے کیا حال ہوگا اس کا؟ بتائے گی آنکھ ذائقہ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آنکھ اپنے اصلی کام سے بھی معذرت کر لے اور نظر اس کی ختم ہو جائے۔ ایسا ہے ہی نہیں۔ کان کا کام کیا ہے؟ سننا، لیکن اگر قوت ذائقہ والا کام کان سے لینا شروع کر دیا کسی نے اور سالن کان میں ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ کان اپنے اصلی کام سے بھی چلا جائے، پھر وہ کان نہیں رہے گا۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، اسی طرح چیز کا گرم یا سرد ہونا یہ ہم ہاتھ سے چھو کر پہچان سکتے ہیں، لیکن اس نے سوچا نہیں میں گرم یا سرد ہونے کو منہ سے پہچانوں گا، منہ میں ڈال دیا اگر کیا ہوتا ہے؟ زبان جل گئی، ختم۔ بعد میں کتنی دیر تک پتہ چلتا ہے کہ ذائقہ، زبان ختم۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہ؟ اگر پوری جل گئی تو پھر ختم۔ اگر کسی نے آنکھ میں گرم پانی ڈال دیا یا کان میں ڈال دیا، یہ پتہ چل قوت لامسہ والا کام بجائے ہاتھ سے لینے کے اس نے کس سے لیا؟ کان یا آنکھ سے لیا، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو حواس خمسہ کا ایک دائرہ ہے، اس سے بڑھ کر کام نہیں کرتے۔ اس کے بعد آلات کی ضرورت ہے، اور دوسرا اصول یہ معلوم ہوا جو ان کا اصلی کام ہے وہی لیا جائے تو فائدہ دیتے ہیں، اگر اس سے ہٹ کر لیا تو فائدہ نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس سے ہٹ کر وہ فائدہ نہیں دیں۔ جب یہ حواس خمسہ علم سے جواب دے دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ علم حاصل کرنے کا ہمیں عقل عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ عقل۔ یہاں سے گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں مکمل کریں۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اس کے نکات ذہن میں رکھیے، یہ آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑی رہنما اور بصیرت افروز ہوگی، شرح صدر، اور دوسروں کے سامعین کے لیے بھی شرح صدر کا ان کے اشکالات، سوالات اور وہ چیزیں جہاں سے لوگ بہک جاتے ہیں اور ایمان و یقین میں الحاد اور بے دینی اختیار کرتے ہیں، ان کو شبہات کو دور کرنے کے لیے، اس لیے ان تمہیدی باتوں کو خوب غور سے سمجھ لیں۔ آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، حواس خمسہ کے بعد عقل اور پھر عقل کے بعد وحی، اب اس سے ہم ثابت کریں گے جو پہلا دعویٰ تھا کہ وحی واحد چیز ہے جس سے نقطہ اطمینان اور نقطہ یقین حاصل ہوتا ہے، اور وہی تمام عالم انسانیت میں ہر ایک کی ضرورت ہے۔ یہ دو باتیں انشاءاللہ نتیجے کے طور پر آخر میں ثابت کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آئیں گی؟ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ جو اوپر سے گزرے گی؟ بالکل الحمدللہ یہ مضامین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کیے گئے، ان کو آپ ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم دین، تفقہ فی الدین کی دولت اور قرآن پاک سے خاص والہانہ، عاشقانہ، عارفانہ اللہ تعالیٰ تعلق نصیب فرما دے۔ ابھی ہم حلقے بنائیں گے، لائیے مولانا، جن حضرات نے ایس ایم ایس کے ذریعے سے نام ہمیں لکھوائے، ہم نے حلقے بنا دیے، وہ حضرات بیٹھ جائیں تاکہ ہم ان کی رہنمائی کریں، درس قرآن شروع کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ درس قرآن کا میں نے پہلے عرض کیا، ان میں سے ایک ساتھی، دو ساتھی آج، اس میں کوئی بھی غلطی ہو کسی قسم کی ہم نے سیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت، جتنی آیات کا درس دینا، اور تلاوت خوبصورت تلاوت ہونی چاہیے، پورے ترنم کے ساتھ ہو،
اور تلاوت کے آداب کے ساتھ ہو. اس کے بعد اس کا ترجمے 3 ہوتے ہیں. ایک تحت اللفظ ترجمہ ہوتا ہے جس کو لفظی ترجمہ کہتے ہیں. وہ لوگوں کا شوق بڑھاتا ہے. جب ایک ایک لفظ کا آپ ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ شوق پیدا ہوتا ہے. قل هو اللہ احد، قل فرما دیجئے، هو اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے. ٹھیک ہے جی. اس طرح ایک ایک لفظ کا ترجمہ. پھر اس کے بعد ایک اس کا سلیس ترجمہ ہوتا ہے. سلیس ترجمے کا معنی اردو کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ترجمہ کرنا. اردو کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے ترجمہ کرنا. اور ایک با محاورہ ہوتا ہے. با محاورہ کا معنی جہاں محاورات کے استعمال کی ضرورت ہو اور محاورے ہی سے اس کی بلاغت اور قرآن پاک کا مضمون صحیح ادا، تو وہاں محاورے کا استعمال کرنا. وہاں کیا کرنا؟ وہ تیسرا مرحلہ ہے، وہ مشکل ہے، وہ اس کو ہم بعد میں، بس لفظی اور سلیس ترجمے کے بعد اس میں مختصر مطلب. اچھا، اس مطلب کو پہچاننے کے لیے جو 2 چیزوں کی مشق سب سے پہلے کرنی. ایک تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ ہمارے سامنے ہو، واضح ہو. دیکھو درس 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ درس جو تدریس قرآن ہے، جو طلبہ کے سامنے ہوگی، اس میں نحوی، صرفی، ادبی یہ تحقیقات بھی ہوتی تاکہ قرآن کے الفاظ کے ساتھ مناسبت. لیکن یہ نحوی صرفی چیزیں عوام الناس کے سامنے نہیں بیان کریں. عوام الناس کے سامنے مضاف، مضاف الیہ، یہ منصوب کیوں ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور مبتدا ہے تو خبر کیا، خبر نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، سب چیزیں ان کے اوپر سے اڑ جائیں، یہ ان کے کام کی نہیں. ان کے سامنے ہمیں جو چیز پیش نظر رکھنی، اس کا ہم نے پرچہ بنایا. ایک آپ حضرات کے مطالعے کے لیے کس انداز سے آپ نے مطالعہ، اس میں ہے مضامین القرآن الکریم. یہ ہم نے پرچے میں لکھے مضامین. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو پورے قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ نکالا، اس کو ہم نے ایک جدول میں آپ کے سامنے پیش کیا. آپ جب بھی مطالعہ کریں، جو آپ 5 یا 10 آیتوں کا اس میں لکھتے رہیں کہ تذکیر باحکام اللہ، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالموت وما بعد الموت، اور المخاصمہ المجدہ. آپ نے غور و فکر کے ذریعے سے جو پچھلے مضامین سبق پڑھ چکے، اس کی روشنی میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان آیات میں تذکیر باحکام اللہ میں سے کون سا حکم بیان کیا جا رہا ہے. اگر تو دیکھو گھر کے بارے میں ہے، گھر کے بارے میں کوئی آیت ہے جس میں گھریلو زندگی، معاشرے، تدبیر منزل ہے. اگر ملکی کوئی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما رہے ہیں، جس کا جیسے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ٹھیک ہے، یا اس میں زانی کی سزا بیان، الزانی والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یا والذین یرمون المحصنات، اس کا تعلق کیسے، یا فی القصاص حیات، یا اس کا تعلق شہری زندگی کے ساتھ. اس کو آپ لکھیں گے تدبیر مدن میں. اسی طرح تذکیر بآلاء اللہ میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ، آیت نمبر فلاں اس میں لکھ دیں، سورت اور آیت نمبر اوپر لکھا ہوا، سورت اور آیت، اس میں سے کیا کیا مضمون ثابت ہوئے. دیکھیں اس میں جنت کا، دوزخ کا، آخرت کا، قبر کا مضمون، تذکیر بالموت وما بعد الموت ہے. اگر اس میں کسی کے شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے، شرک کا ازالہ ہے، یا اہل باطل کے ان کے کسی اشکالات کا جواب ان کو دلیل سے سمجھایا جا رہا ہے، تو یہ مخاصمہ، یہ کیا بلا علم الجدل میں آتا ہے. تو یہ پوری تفصیل کے ساتھ بنایا. اوپر آپ نے سورت، آیت یہ لکھنی ہے، اور اس میں اپنا نام بھی لکھ دیں تاکہ ہم آپ کا کام چیک بھی کر سکیں، آپ ماشاءاللہ مطالعہ کر رہے ہیں. اور اس میں یہ لکھنا ہے اس آیت میں کون سا مضمون ثابت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ان 5 کی روشنی میں آپ چلنا شروع کریں، انشاءاللہ راستہ کھلنا خود بخود شروع ہو جائے گا. اس کے بعد یہ تو ہے آپ کے مطالعے کے لیے. کس کے لیے؟ آپ کے اس مطالعے کے لیے جو ہمارے دور قرآن کے نصاب کا حصہ ہے، تاکہ قرآن پاک سے مناسبت پیدا ہو. دوسرا پرچہ ہے مقاصد القرآن الکریم. 3 مقصد ہیں قرآن پاک کے نزول کے. تہذیب نفوس البشر، جس کو فقہ الاحسان کہتے ہیں. کیا ہے یہ؟ فقہ التصوف والسلوک. اور دمغ العقائد الباطلہ، فقہ الکلام. یہ کیا بلا؟ فقہ الکلام. نفی الاعمال الفاسدہ، فقہ الحیا. اس کا ہم نے نام 3 رکھ دیے، فقہ الاحسان، فقہ الکلام اور فقہ یہ 3 باتیں سامنے رکھتے ہوئے درس قرآن کی ہم نے مشق کر کہ دیکھیں یہ مقصد پیش نظر رہے اور لوگوں کو متوجہ کریں. دیکھیں ان آیات مبارکہ سے ہمیں احسان اور تزکیہ نفس کے حوالے سے یہ ہدایت ملی. نمبر 2، عقائد اور ایمانیات کی اصلاح کے لیے ہمیں یہ ہدایات ملی. حیات دنیاوی زندگی میں معاشرت، معاملات، سب چیزوں کی اصلاح کے حوالے سے ہمیں یہ تو نفی الاعمال الفاسدہ، ان 3 مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے درس قرآن کی ہم نے کیا کرنی؟
تیاری انشاءاللہ آگے اسی طرح ہم کیا کریں گے، بڑھتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا جی. کام آپ شروع کریں، مطالعہ اور یہ کام. تو ابھی ہم وہ نام جن ساتھیوں نے لکھا ہے ان کو یہ پرچے دیں گے، کیونکہ ہمارے جو مستقل شرکا ان کے لیے ہم نے پرچے بنائے. جو مہمان ساتھی ہیں وہ جب وہ مستقل ہوں گے تو ان کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. تو اس میں جو گروپ ہے نا وہ اپنے اپنے گروپ کی طرف چلے جائیں جنہوں نے نام لکھوائے تھے. محمد سلیمان بن اختر محمد، محمد اعظم، سلیمان بن عبد اللطیف، شاہد محمود بن عقل محمد، شفا خان اور عبداللہ بن. موجود ہیں یہ حضرات جی؟ جی حضرات اس طرف آ جائیں، اپنے اپنے حلقوں کی طرف آ جائیں جن کے ابھی نام لیے، تاکہ ان کی ہم رہنمائی کریں، ٹھیک ہے نا. اپنے اپنے حلقے کے ساتھی میں جو حضرات ہیں وہ بیٹھ جائیں. محمد سلیمان، محمد اعظم، سلیمان بن عبد اللطیف، شاہد محمود، شفا خان اور عبداللہ بن رسول بخش. یہ حضرات ادھر آ جائیں. بس ساتھ ساتھ حلقے بنا لے، گول حلقے کی شکل، تاکہ حلقہ اس طرح بنے گا کہ آپ حضرات دائرے میں بیٹھیں گے ایک دوسرے کے سامنے، تو پھر یہ زیادہ. دوسرا گروپ ہے جی زین العابدین، ریحان اللہ، شفیع اللہ اور عبد الکبیر، فدا الرحمان بن رسول بخش، سردار حسین. وہ حضرات وہاں آ جائیں جی. تیسرا ہے محمد ابرار، عبد الولی، ابو بکر، محمد عابد بن غلام حیدر، ہارون علی اور وسیم اللہ جی. یہ آپ تیسرا وہاں بیٹھ جائے. اگر ان کے ساتھی نہیں ہیں تو آپ انہیں کے ساتھ مل جائیں، گروپ بن جائے ایک. محمد ابرار، عبد الولی، ابو بکر بن عبد الرحمان، محمد عابد، یہ تو محمد عابد بن غلام حیدر، ہارون علی، وسیم اللہ بن قاسم جان. محمد عمر بن محمد ایوب، مولا بخش، یہ چوتھا گروپ ہے. محمد احمد، محمد ارسلان، ضیاء الدین اور کفایت اللہ. یہ حضرات ادھر بیٹھ جائیں جی. اچھا جی. پانچواں ہے جی سید عبد الوہاب بن سید عبدالعزیز، محمد مدثر، محمد اسحاق، محمد اقبال، نثار احمد، سیف اللہ. یہ حضرات ایک حلقہ بنا لیں جی. اگر کوئی ساتھی کم آیا ممکن اگلی دفعہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا جی، آپ حلقہ بنا لیجیے. اگلا ہے جی حلقہ محمد ثاقب بن محمد عظیم، ذاکر اللہ، شفیق الرحمان، محمد احمد، محمد تجمل اور عبد الرحمان بن عزیز الرحمان. یہ حضرات ادھر آ جائیں جی، اس طرف آ جائیں جی. فضل اللہ، یہ اگلا حلقہ ہے جی فضل اللہ بن محمد طیب، سید عزیز اللہ، محمد عدنان بن سلیم اختر. پہلے محمد عدنان بن محمد لقمان، محمد عدنان بن سلیم اختر، آفتاب شاہ. یہ حضرات ادھر آ جائیں. آٹھواں ہے جی اصغر علی، محمد طاہر خان، ریحان اللہ بن اکبر خان، تاج میر شاہ، نور اللہ، منہاج الرحمان. آپ حضرات ادھر آ جائیے. تو یہ حضرات تو ہم نے جن کو یہ کہا تھا جو فون کے ذریعے سے اپنے نام لکھوا دیں تب کہ ان کے حلقے ہم. جو حضرات اور بھی آپ میں سے شامل ہونا چاہتے ہیں حلقوں میں وہ ہمیں بتا دیں. اسی دوران ہی بس درس قرآن کی مشق ہوا کریں. اگر شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ حضرات شامل ہو سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی ہے اس میں جن کا ہم حلقہ بنا دیں؟ ٹھیک ہے. ہاں ہو سکتا ہے میسج کے ذریعے نہ تو میسج کیا تھا. اچھا پہلے کیا تھا. آپ ادھر بیٹھ جائیے، آپ ادھر بیٹھ جائیں، ساتھ ہو جائیں. ہاں انہوں نے بھی میسج کیا تھا، یہاں نام نہیں ہے. آپ حضرات ادھر حلقوں میں شامل ہوئے، ماشاء اللہ بہت اچھا جی. یہاں تشریف رکھیں. باقی ادھر حلقے بنا لیں. جو حضرات بھی ہیں کہ کسی کا نام نہیں آیا، میسج کرنا بھول گیا یا آیا ہے اور دھیان نہیں رہا تو وہ حضرات بھی حلقہ بنا لیں. ٹھیک ہے جی. لیکن کوشش کریں کہ مستقل ساتھی ہوں تاکہ ان کی تربیت پوری اچھی طرح ہو سکے. دائرہ بنا لیں. میرا خیال فوٹو اسٹیٹ والے آ جاتے ہیں ساتھی اس وقت کرنے والے، دیکھ لیں جو میں نہیں آتے نا. ٹھیک ہے چلو ان حضرات کو دے دیجیے جی، یہ ورقہ دے دے سب کو ایک ایک. ٹھیک ہے جی. جو رہ جائیں گے ان کو انشاءاللہ بعد میں فوٹو اسٹیٹ کر کے دے دیں. حلقے بن گئے آپ کے جی. تو بس آپ جو ساتھی ہیں اب درس قرآن شروع کریں. کوئی ایک ساتھی ہمت کرے، ٹھیک ہے نا. جس نے تیاری کی ہو
دیکھیں بغیر جھجک کے شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے کام بن. آپ میں سے امید ہے انشاءاللہ ہر حلقے میں کوئی ایک ساتھی ہوگا جو درس قرآن شروع کر سکے گا، ہے نا. آج مولانا سے شروع کرواتے. مولانا آپ تو اپنے حلقے میں آپ خود ہی، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ آپ سے طلبہ سیکھیں گے بھی انشاءاللہ تعالی. حضرت سے شروع کروا دیں جی، تو باقی بھی ساتھی درس قرآن شروع کریں گے. اب آج سے ہمارا عملی آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ تعالی شروع کریں ماشاءاللہ. جہاں سے بھی دیکھیں، میں نے کہا تھا سورہ سبح اسم ربک الاعلی تیار کریں، لیکن کوئی اور ہے پہلا مطالعہ کیا وہاں سے شروع کریں، ٹھیک ہے جی. اور اگر وہاں سے بھی نہیں تو جو آپ نے درس نظامی میں اپنا جو ترجمہ قرآن جہاں سے پڑھا ہے کوئی ایک ساتھی ہمت کر کے شروع کر دے. میں آپ کے حلقے میں جائزہ لیتا ہوں جی آپ حضرات کا، کون کون ہے ساتھی انشاءاللہ شروع کریں. جو چھوٹے حلقے ان میں دوسرے حضرات ان میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. یہ ورقہ آپ کے بڑے کام آئے گا، ٹھیک ہے نہیں. آپ ایک اس کی فائل بنا لیجئے، ٹھیک ہے جی. پورے ان مضامین کے مطابق قرآن پاک کا مطالعہ کرتے رہیں. ہمارے جو تخصص کے طلبہ ہیں جو ان کو بعد میں دے دیجئے، جو یہاں کے طلبہ ہیں تو مہمان ساتھی ان کو دے دیجئے. ایک دو نشستوں کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی پھر تفسیر شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ تعالی. شروع میں انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں تخصص کے جتنے طلبہ ہیں نا، ہمارے یہاں تخصص فی الافتاء کے اور پہلے تخصص تفسیر کے بھی مغرب کے بعد روزانہ قرآن پاک کا درس دیتے. روزانہ کیا جی؟ ابھی مولانا صابر اللہ آئیے ذرا. مولانا صابر اللہ ہمارے پچھلے سال کے فاضل ہیں، تخصص فی الافتاء کیا، پہلے تخصص تفسیر کیا تھا انہوں نے 1 سال کا. ڈرائیونٹ کے فاضل ہیں، یہی درس قرآن وغیرہ دیا انہوں نے ماشاءاللہ. ابھی چھٹیوں کی آپ کو بتاتے کارگزاری تھوڑی سی سنائے وہاں ماشاءاللہ اپنے علاقے میں. انہوں نے اور بھی بہت سارے ساتھ جو گئے اور پھر وہاں درس دیا، تو کیا انہوں نے تھوڑی سی کارگزاری آپ. الحمدللہ. یہ میں پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں استاد جی ہی کی محنت ہے اور استاد جی ہی کی احسانات ہیں. اسی کو میں اپنے کارگزاری کی شکل میں آپ لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہوں. حقیقت میں میرا کوئی بھی اس میں دخل نہیں. استاد جی ہی کی جو احسانات اور استاد جی ہی کی جو ہمارے اوپر محنتی اسی کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلے جب میں اپنے گاؤں میں ہوتا تھا تو رائیونٹ سے ہم فارغ ہوئے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے کہ قرآن مجید کا درس قرآن آپ دیا کرے تو بہت اچھا ہوگا. تو میں اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے ان کے سامنے میں یہ بات رکھتا تھا کہ فضائل اعمال کی تعلیم ہو جایا کرے، یہ بہت اچھا ہے، اس میں لوگوں کو پھر ہم دعوت بھی دے سکتے ہیں، یہ کر سکتے جان چھڑانے کے لیے. اور وہ تبلیغ کے ساتھ وہ جو چند ساتھی تھے اس کا زیادہ تعلق نہیں تھا، تو وہ درس قرآن چاہتے تھے اور ہم درس قرآن سے ڈرتے تھے. تو اس کے بعد جب ہم ادھر آ گئے استاد جی کے ساتھ 1 سال ہم نے لگایا تو الحمدللہ وہی ساتھی وہی محلہ سب کچھ 100 سے زیادہ بندے بیٹھتے تھے 1 گھنٹے تک مسلسل. اور میں درس قرآن خود تیاری کر کے اور ایسے انداز سے بیان کرتا تھا کہ میں خود بھی حیران ہو جاتا. اور بعد میں اپنے ساتھیوں سے پوچھا جو کے ساتھ میرے گپ شپ دی کہ درس قرآن میں آپ لوگ تنگ تو نہیں ہوتے؟ نے کہا تھوڑا زیادہ کرے آپ اور بھی تھوڑا زیادہ کرے، بہت ہمیں فائدہ ہوتا ہے. تو میرا پہلا وہی حالت تھی کہ میں لوگوں سے چھپتا تھا اور میں عذر بنا کے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا تھا. لیکن الحمدللہ 1 سال کے بعد بات یہ ہو گئی کہ 100 سے زیادہ بندے میرے جیسے بندے کے لیے توجہ سے 1 گھنٹے تک بیٹھتے تھے اور الحمدللہ وہ بھی یہ کہتے کہ ہم بہت مستفید ہوتے. باقی وہ مستفید ہوئے یا نہ، لیکن وہ جو میری ڈر تھا، میں ڈر رہا تھا، لوگوں سے اپنے آپ کو چھڑا رہا تھا، وہ ایسا ختم ہو گیا کہ 1-2 جگہ میں مجھے جمعے کی بیان انہوں نے بتایا کہ آپ بیان کر لے. بغیر کسی تیاری کے میں ممبر پر بیٹھ گیا اور یہاں استاد جی نے جو سورۃ کہف کی پچھلے سال میں درس دیا تھا وہ ایسے ذہن میں تھا
کہ اس لوگوں کے سامنے ایسے بیان کر لیا کہ وہ لوگ مطمئن ہوئے. قرآن ہر ایک مطمئن ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ استاد جی کی محنت کے اتنے اثرات ہیں کہ ہم الحمدللہ جدھر بھی چلے جائے، جس حالت میں بھی چلے جائے، الحمدللہ بغیر ڈرے بغیر ڈر کے ہم درس قرآن دے سکتے ہیں. تو یہ استاد جی ہی کے انعامات ہے، استاد جی ہی کی رحمت ہے، استاد جی ہی کی سب کچھ ہم مانتے ہیں، ورنہ وہیں تھے، وہیں ہمارے صلاحیت فاضل بھی تھے، درس قرآن سے ڈرتے تھے، اور الحمدللہ آج کل بغیر ڈر کے ہر جگہ پہ دے سکتے. اور گاؤں میں رمضان میں جب بھی میں پہنچتا ہوں تو سب لوگ پوچھتے مولانا صاحب کب ہم درس قرآن شروع کرتے ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کل سے ہی شروع کرتے. تو ابھی وہ بہانے میں نہیں بناتا ہوں کہ بعد میں شروع کرتے، ڈائریکٹ میں ہی فیصلہ کرتا ہوں کل سے ہی شروع کرتے ہیں. یہ ماشاءاللہ مولانا صابر اللہ کون سا علاقہ تھا؟ وزیرستان میں درس، پشتو زبان میں درس. ہم پہلے درس قرآن یہاں مشق کراتے اردو میں، پھر آپس میں علاقے کی زبانوں، کیونکہ آدمی اردو میں درس دے لیتا لیکن اپنی زبان میں نہیں کھولتا. تو اپنی میں جب بندہ درس دیتا ہے تو لوگوں کو بڑی انسیت ہوتی. ہم انشاءاللہ وہ حلقے بنائیں گے کہ اپنی اپنی زبانوں کے ساتھی اکٹھے ہو. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر مختلف اللہ کی زبانوں میں قرآن پاک کا درس، اور بھی ساتھیوں کی کارگزاریاں ماشاءاللہ. پورا رمضان ایک ساتھی انہوں نے چھوٹی جگہ درس قرآن شروع کی. ان کو کہا بھائی آپ بڑی مسجدیں آپ کے لیے آتے ہیں، آپ وہاں کر درس دیں نا، یہاں چھوٹی جگہ پہ کیوں درس دیں؟ تو اب ہمارے پچھلے سال مولانا وہ سیالکوٹ کے ہیں جو پچھلے سال انہوں نے تخصص، مولانا زکریا ماشاءاللہ ایک مسجد میں درس قرآن، دوسرا جمعہ دوسری جگہ تیسری. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکت سے اس فیض پھیلا رہے. تو آپ حضرات کو ہم نے تربیت کے لیے ہم مشق کریں گے، اس کی یہ تربیت ہی ہے، تاکہ جب ہم ابھی چھٹیوں میں جائیں گے آپ رمضان المبارک میں دیکھیے کتنا فرق ہے. تو پورے شوق کے ساتھ اس چیز کو لیں. یہ آپ کو سب سے بڑا خطیب بھی یہی بنائے گی، سب سے بڑا واعظ، سب سے بڑا عارف، سب سے بڑا عامل اللہ والا قرآن پاک کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی. ہم ادھر سے قرآن پاک اور پھر تزکیہ نفس کا اہتمام، صحبت انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا، چمک جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی آپ سب ساتھیوں میں سے ایک ساتھی آج شروع کر دے تاکہ ہمارے کام کا آغاز ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ بعض ساتھیوں نے پرچے کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اگر جو بھی میں نے آپ کو دیا نا کہ اس میں ہماری مشق ہو جائے، تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہم کچھ قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھیں گے اور پھر اس کو پر کریں گے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کو پر کرنے کا طریقہ اس سے یہ ہے کہ آپ کو قرآن پاک کے ساتھ تلاوت کے ساتھ ساتھ تدبر اور گہرے غور و فکر کا تعلق قائم ہو جائے. تو انشاءاللہ اس کو ہم پر بھی کریں گے، اور پھر دونوں طرف جو مقاصد ہے قرآن پاک کے وہ اور یہ پہلے والا پرچہ، ٹھیک ہے نا، ہم 1-2 رکوع کی مشق کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ سب کے پاس پرچہ ہونا چاہیے. جس کے پاس پرچہ نہیں ملا ان کو انشاءاللہ آئندہ نشست میں دے دیں تاکہ اس کی مشق ہو جائے. پھر آپ اس کو دیکھ کر آئندہ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں، ٹھیک ہے نا جی انشاءاللہ تعالی. بعض ساتھیوں نے درجہ ثالثہ یا دوسرے درجے ہیں ان میں کس طرح آگے ہم قرآن پاک کے ساتھ. دیکھیے درس نظامی میں جو کچھ بھی ہم محنت کرتے ہیں، صرف و نحو جو کچھ یہ سب قرآن پاک کے لیے کر رہے ہیں. اصل مقصود کیا بھلا؟ قرآن حکیم. اس کو ہم سب صرف و نحو، ادب، منطق، ان سب کو ہم علوم عالیہ کہتے ہیں. اور علوم عالیہ جو مقصود ہیں وہ قرآن و سنت، اور قرآن و سنت میں بھی سنت دراصل قرآن کی تفسیر ہے. اصل مقصود کیا بھلا؟ وہ قرآن پاک. اس کے لیے تو ہم باقی ساری محنتیں کرتے ہیں لیکن مقصود پہ آ کے ہمیں وہ ہوتا ہے کہ توجہ نہیں رہتی. یہ ایسے ہی ہے، گھر سے بھاگا نماز پڑھنے کے لیے، وضو بھی اچھی طرح کیا، مسواک بھی کی، طہارت کا اہتمام، کپڑوں کا، اور نماز نہیں پڑھی، مسجد میں آئے اور نماز میں سستی کر دی یا اس کو بس ووٹ رکھا دیا. تو مقصود پہ ہماری توجہ زیادہ، ٹھیک ہے نا جی. تو انشاءاللہ اس کی مشق کرائیں گے آئندہ تاکہ آپ لوگوں کے لیے پر کرنا آسان ہو جائے. تو پرچہ سامنے رکھ کر انشاءاللہ میں اس کو کروں. اب ماشاءاللہ آج آپ حضرات نے آغاز کیا، بہت سارے ساتھیوں نے. اس میں بعض ساتھی پوچھتے جی ہم سے غلطی ہو جائے گی، تو ہم ہیں طالب علم، غلطیاں ہوں گی، اسی غلطیوں سے ہم سیکھیں، ٹھیک ہے نا جی. اس کی پرواہ نہیں کرنی کہ لفظ کوئی ترجمہ کوئی غلط ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، ہم اس کی تصحیح کریں. اور جب آدمی کوئی چیز سیکھتا ہے تو پہلے سیکھنے کے مرحلے میں شروع میں اس سے غلطیاں ہوتی.
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ غلطیاں کرنی ادھر ہی کر لیں، عوام کے سامنے نہ، وہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ وہاں ہمارا مقام کون سا ہے بھلا؟ مرشد۔ کیوں؟ ڈاکٹر ہے، جب وہ 5 سال میڈیکل ڈاکٹر بنتا ہے، پھر 2 سال اس کو ہاؤس جاب کراتے۔ ہاؤس جاب کا معنی ہوتا ہے ہسپتال میں ڈیوٹی اپنے استادوں کے ساتھ، ایک ایک مریض کو چیک کرنا، پھر استاد دیکھے گا اس نے دوا صحیح دی یا نہیں، وہ پوچھے گا۔ اگر وہ ہاؤس جاب نہ کرے تو پھر جب باہر محلے میں جا کے مریضوں پہ پریکٹس کرے گا تو کیا کرے گا؟ پھر وہی کام کرے گا جو حکیم صاحب کا ساتھ۔ ایک حکیم صاحب تھے، بڑے حکیم صاحب، تو اس نے کلینک بنایا، تو طلبہ اس کے بعد طب میں تخصص کے لیے آتے تو طالب علموں کو لے کر جاتے اپنے اس کالج میں جہاں وہ پڑھاتے، تو رستے میں قبرستان ہوتا۔ رستے میں کیا تھا؟ وہ گاؤں سے نکلتے، قبرستان آتا، پھر ان کا کالج آتا۔ تو جب بھی وہ قبرستان کے پاس سے گزرتے تو رومال ہوتا، اس سے منہ چھپا لیتے۔ وہ طالب علم نے ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، نہ گرد و غبار ہے، نہ کوئی بو ہے، نہ دھواں ہے، حکیم صاحب، قبلہ حکیم صاحب یہ منہ کو چھپا لیتے۔ تو ایک دفعہ طالب علم نے پوچھ لیا، استاد جی سمجھ نہیں آیا، آپ منہ یہاں کیوں چھپاتے؟ کہتے بیٹا یہ جو بھی قبرستان ہے نا، یہ سارا اس حقیر فقیر کے زیر علاج رہا، یعنی یہ سارا آباد ہی میری طب کی وجہ سے ہو۔ تو ایسا بندہ پھر کیا کرے گا؟ قبرستان ہی آباد کر۔ تو ہم یہاں غلطیاں کر لیں جتنی کرنی، ترجمہ ہے صحیح نہیں آ رہا، رک گئے، یہاں تو ہم سب طالب علم ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں ممبر پہ بیٹھ کے پھر ایسا نہیں کریں، پھر وہ آدمی پھر بس وہی ہوگا جو حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے قصہ لکھا ہے، جیسے مولانا صابر اللہ بھی بتا رہے تھے ابھی کہ جان چھڑاتے، تو ایک شخص تھا، وہ کہیں بھی اس کو کچھ آتا ہوتا پڑھا ہی نہیں تھا، گزرا ہوا تھا کتابوں سے، سوائے اس کو حضرت کربلا کے قصے کے، حضرت امام حسین کی شہادت کے قصے کے کچھ نہیں، اسی پہ اس کا سارا سیزن چلتا تھا۔ ایک جگہ گاؤں میں وہی قصہ، دوسری جگہ وہی قصہ، تیسری جگہ اس میں لو، اس میں سر، اس میں درد، نت نئی چیزیں ایڈ کر کے بس اسی پہ اسی روٹی روزی چلتی۔ لوگ بھی تنگ آ گئے پورا سال سنتے سنتے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کہا بھی اس بندے کو، یہ عالم فارغ ہو کے آیا، سوائے حضرت حسین کے قصے کو کچھ اور نہیں سناتا، تو اس دفعہ تو اس کو پکڑنا ہے۔ انہوں نے پہلے سے اس کا وقت لے کر اشتہار شائع کر دیا، اور اشتہار کا نام رکھ دیا توحید کانفرنس۔ کیا جی؟ اور دیوی کہ حضرت فلاں علامہ صاحب شہنشاہ خطابت یہ سورہ اخلاص پر درس دیں گے۔ کیا دیں گے؟ سورہ اخلاص کا بھی ترجمہ نہیں آتا تھا اس کا بھی پتہ نہیں تھا۔ اب اشتہار تو چھپ گئے، اب ممبر پہ حضرت آ گئے، مجبور تھے۔ اب انہوں نے اپنی خطبہ پڑھنے کے بعد درس شروع کیا۔ کس پہ درس دینا؟ سورہ توحید، سورہ اخلاص پر۔ کہنے لگے سامعین حضرات محترم، آپ کو معلوم ہے یہ سورت، یہ جس پیغمبر پر محبوب کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، ان کے نواسے حضرت حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا، اور پھر باقی قصہ وہیں سے شروع کر۔ دیکھا کیسی مناسبت؟ عنوان کیا ہے؟ توحید کانفرنس، سورہ اخلاص کا درس، اور جوڑ دیا اس قصے کے، باقی سارا وہی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو بھی غلطیاں ہیں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں ساتھی ہیں، یہاں معاونت کریں گے، کوئی چیز ہے رہنمائی کریں گے، پھر ہم اجتماعی میں درس دیں گے، پھر آپ کا سب کا اجتماعی ہوگا، پھر اس میں ہم چیزیں نوٹ کریں، دیکھیں یہاں اگر یوں اس کی کمی بیشی، سیکھنے کا مرحلہ، اس میں سب چیزیں کمی بیشی دور۔ لیکن سب سے پہلا کام، جیسے ابھی مجھے سنائی نہیں دیا، انشاءاللہ آئندہ سنائی دے گا، قرآن پاک کو خوب ترنم کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پڑھتے ہی پتہ چل جائے کہ کیا درس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن پاک کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کی سب سے پہلی مشق قرآن پاک تلاوت تجوید کے ساتھ ہو۔ اقرأ القرآن بلحون العرب زین القرآن باصواتها من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، تغنی ہونی چاہیے، ترنم ہونا چاہیے، اور عرب کے لہجے میں۔ اور قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غم کے ساتھ نازل ہو، تو پڑھنے والا غم کے ساتھ پڑھے۔ کس کے ساتھ پڑھے؟ غم کب ہوگا؟ جب اس کا مضامین کی طرف دھیان ہو۔ کس کی طرف دھیان ہوگا؟ مضمون کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کا، عظمت کا وہی چیز تفخیم ہونی چاہیے۔ تو اس انداز سے قرآن پاک کی تلاوت، غم کے ساتھ نازل ہوا، غم کے ساتھ پڑھے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا قرآن پڑھنے والے کو دیکھو تو یوں محسوس ہو کہ اللہ سے ڈر رہا، اس کے اندر غم موجود۔ تو قرآن پاک کے یہ آداب، ایاکم ولحون اہل العشق، موسیقی کے طرز اور گانے والوں کی طرز پہ قرآن نہیں پڑھنا، لمبی لمبی جو مد نہیں ہے مد کرنی، اور بغیر کسی وجہ کے، یہ باتیں دو۔
تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ. پہلی بار قرآن پاک کی تلاوت ہی سے اثر شروع ہو جاتا ہے. کیا شروع ہو جاتا ہے؟ اسی پہلے تلاوت، اس کے بعد ترجمہ، پھر اس کا مختصر درس. انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آہستہ. پہلے ہمیں وہ کچھ چیزیں ہم سیکھ کے آئیں گے، اس میں سے آدھی بھول جائیں گی، آدھی بیان کریں گے. پھر ایک موقع آئے گا جتنی ہوں گی وہ ذہن میں رہیں گی. پھر ایک موقع ایسا آئے گا کہ اس دوران نئی نئی باتیں آئیں گی. اب کیا شروع ہوگا؟ الہام ربانی شروع ہوگا. لیکن اس کا راستہ یہی، اس منزل تک پہنچنے کا راستہ یہی. اس انداز سے اس کی تیاری کریں. ٹھیک ہے جی. قرآن پاک مطالعے کی انشاءاللہ اس پرچے کے حوالے سے آئندہ مشق کریں گے اور اپنے موضوع کو بھی مکمل کریں گے. درس قرآن کا وقت ہمارا پھر زیادہ ہو تاکہ آپ حضرات میں 2-4 ساتھی مزید بھی درس دے سکیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ تعالی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب.